اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ سورۃ الشورى پارہ نمبر ہے 25واں ہمارا پارہ شروع ہو گیا تھا اور آیت نمبر 14 سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ کل جو ہم آیت نمبر 13 پڑھ رہے تھے تو اینڈ ہم نے کیا تھا اس آیت پر وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہدایت اللہ سے لینے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ پر نہیں چھوڑ دینی کہ اگر اللہ چاہیں گے تو اللہ ہدایت دے گا ہمیں۔ ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جو رجوع کریں گے اللہ ان کو ہدایت دیتا چلا جائے گا۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں انہوں نے تفرقہ کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ ما جاءہم العلم، آ گیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، آپس کے ضد اور سرکشی کی وجہ سے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ نے کہا تھا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، فرقے بازی مت کرو، فرقے نہیں بنانا۔ اللہ نے تمہارے لیے ایک دن بنا دیا، ٹھیک ہے، اس دین میں کیا کرنا ہے؟ پورے کے پورے داخل ہو جانا ہے۔ یہاں اللہ وجہ بتا رہے ہیں کہ فرقے بننے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ وما تفرقوا، نہیں فرقہ بازی کرتے مگر وہ لوگ جن کے پاس علم آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جاہل لوگ فرقے بناتے ہیں، اصل میں فرقے جاننے والے لوگ جو ہوتے ہیں، علم والے، وہ فرقے بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ ضد، ہٹ درمی، سرکشی، ریاکاری کی وجہ سے، آپس کے بغض، اناد کی وجہ سے۔ یہ ان کی مسجد ہے، یہ ہماری مسجد ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ ہم ان کا طریقہ کیوں اپنائیں؟ وہ ہمارا طریقہ نہیں اپنا رہے، جبکہ ہمارا قرآن ایک، نبی ایک، رب کائنات کا مالک وہ ہمارا ایک، اصول ضوابط ایک۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے ایک بات کسی کو سمجھ آئی ہو اور ایک بات کسی کو سمجھ نہ آئی ہو، لیکن جب سمجھ آ جائے، اگر وہ قرآن اور حدیث میں ہے، میرے نبی نے فرمائی، فوراً اس کو اپنا لینا چاہیے، فوراً اس کو لے لینا چاہیے۔ پھر ضد اور ہٹ درمی میں نہیں، ہم کیوں مانیں؟ یہ تو وہ فرقہ ہے، یہ تو ان کا طریقہ ہے۔ میرے نبی اگر کہہ دیں اور ہمیں سمجھ آ جائے، جب بھی سمجھ آ جائے، تو فرقوں میں پھر نہیں پڑنا چاہیے۔ بعض لوگ محبت اور عقیدت میں بھی جو ہے نا بہت ذرا غلط انداز اپنا لیتے ہیں کہ ہماری جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے اور آپ کو محبت نہیں ہے، ہم زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، آپ عقیدت نہیں رکھتے۔ تو لہذا اللہ کہہ رہے ہیں فرقے وہ بناتے ہیں جب ان کے پاس علم آ جائے، آپس کے ضد کی وجہ سے۔ ضد میں نہیں پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ضد میں پڑ گئے تو شیطان ہمیں بہت گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے سب کا نام مسلمان رکھا، ہم نے فرما بردار بننا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر ضد اور ہٹ درمی میں لگے رہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، پھر میں ہدایت کیسے لوں؟ خود پڑھنا شروع کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ پھر رہنمائی کرتا ہے، اللہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اگر سیدھے راستہ دکھ بھی جائے تو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے نہیں ماننا، تو اس طرح کرنے سے پھر مسلمان پر زیادتی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہوتی، تیرے رب کی طرف سے معین نہ ہو چکی ہوتی، تو ان اختلافات کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی یہ فرقے جو ہیں بن رہے ہیں، اللہ حق دکھا دیتا، لیکن اللہ ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ خود سمجھیں، خود ہدایت مانگیں، اپنے اندر سے ضد
اناد، دشمنی، سرکشی، یہ چیزیں نکال کر خود دین کی طرف آئیں، خود حق کی طرف آئیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فَلِذَلِكَ فَدْ، آپ انہیں دعوت دیتے رہیں، حل بتا دیا فرقوں کا مسئلے کا حل کیا ہے۔ حل یہ ہے کہ دین کی طرف دعوت دیتے رہیں، تب یہ فرقے ختم ہو جائیں گے۔ اگر فرقے بنائے رکھے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے، تو اللہ کہہ رہا ہے پھر یہ فرقہ بازی ختم نہیں ہوگی۔ یقین مانے عالم دوسرے عالموں پر بیٹھ کر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کتی کا ماں، یعنی پتہ نہیں پتر کس طرح کا، یعنی اس طرح کی گالیاں دیتے ہیں، ہے نا، جو میرے نبی کے ڈھکے چھپے تھے، اب سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے نا، یعنی اپنے بغض اور غصے اس طرح نکالتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے اپنے ان کی فیملیز تک پہنچتے ہیں، ہاں ماں باپ تک، ان کے بڑوں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اپنے غصہ اتار رہے ہیں، اپنا بغض دکھا رہے ہیں، یا کوئی دین کی محبت دکھا رہے ہیں، کچھ نہیں سمجھ آتی۔ ابھی پچھلے دنوں یہ مفتی طارق مسعود، آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے ان کی ویڈیو، ہے نا، انہوں نے کوئی وہ انگلینڈ گئے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے تھوڑی سی یعنی کوئی ایسی بات کہی کہ جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ قرآن مجید میں گرامر کے لحاظ سے انہوں نے بتایا کہ ہونا ایسا چاہیے تھا، یہ غلطی ہے، اس کا صحابہ کرام کو بھی پتہ نہیں چلا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا، لیکن ہم سب پڑھتے ہیں اس بات کو۔ انہوں نے کوئی گرامر کے لحاظ سے یہ پوائنٹ بتایا، آپ یقین مانیں مفتی طارق مسعود کے تو پیچھے پڑ گئے ہیں، ایسی بہت زیادہ، کوئی انہوں نے کوئی 2-3 میسیج بھیجے ہیں۔ اچھا کیا ہمارے ملک کا اصول بھی تو غلط ہے، توہین رسالت پر اگر کوئی توہین کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن کی، توہین کیسے، عملاً توہین کو ہم توہین کہتے ہی نہیں، صرف لفظاً توہین کو ہم توہین کہتے ہیں۔ ہمارے ملک کا اصول یہ کہ جس نے توہین رسالت کر دی یا توہین قرآن، جس نے واجب القتل، کوئی توبہ کا دروازہ نہیں کھلا، ٹھیک ہے، بنا دیتے ہیں۔ شاہ نواز کو قتل کیا ابھی انہوں نے، پہلے اس کو جو ہے وہ اس نے یعنی اس کا مقدمہ لگنے یہ نہیں میں دیا آپ کو نا، بتاؤں ساری سیاست ہے، جی اس میں بات کرنے کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم یہ بات کرتے یہ تھے، ہماری حکومتیں کراتی ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، نہیں پڑھا اس کی ہاں، ایشو بنا لیتے ہیں، ہاں، بنا لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا، لیکن آپ یہ دیکھیں ہم دین کا نام لیتے ہیں، نام ہم ایشو بناتے ہیں دین کا۔ کیا کرتے ہیں کیا نہیں، میں نے تو اسی طرح جنید جمشید نے بھی جب ایک بات کہی تھی، جنید جمشید نے، ہے نا، حضرت عائشہ کے بارے میں، وہ ہاں نا کچھ بھی نہیں تھی کہ وہ کم عمر تھی اور وہ بھی جھگڑا کرتی تھی، ہاں، یہ بس اتنی سی بات تھی۔ یہ ہے حدیث میں ہے۔ اچھا یہ ویسے ہی کہہ دیتی تھی میرے بھی سر میں درد ہے، اس طرح کی بیویوں کو عادت ہوتی ہے۔ چلو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور زیادہ الفاظ کا چناؤ اچھا کرنا چاہیے، لیکن اتنی گالیاں اس کو دی، اس کی گالیاں کیا، اس کو واجب القتل ہاں، جب وہ ایئرپورٹ پر آیا تو اس کو چھوڑ رہے تھے، نہیں چھوڑ رہے تھے۔ تھپڑ مارا اس کو۔ آپ یہ دیکھیں ہم صرف جو کہتے ہیں نا میلاد النبی نہ منائیں، کیوں کہتے ہیں؟ اتنی شدت آ جاتی ہے، اتنی شدت آ جاتی ہے کہ یوں تو محبت یوں دکھاتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے نام پر جان مال قربان کرنے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر عملاً کچھ نہیں کرنا، بس اس دن ہم نے محبت دکھانی بہت زیادہ، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی لفظ کہہ دے تو اتنی عقیدت دکھائیں گے وہ واجب القتل ہے، اب اس کے توبہ کے دروازے بند، جبکہ میرے نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا، آپ نے تو فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کیا۔ اگر توبہ کا دروازہ ہی بند کر دیا جائے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ مسلمان کے لیے بڑی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی اللہ سے بھی بڑھ گیا، بڑھ گیا، ہاں۔ میں معاف کر دوں گا۔ تو اتنی زیادہ محبت دکھانا، اتنی زیادہ عقیدت دکھانا بہت یہ غلط ہے، بہت زیادہ غلط ہے۔ مسلمانوں کو فیل جو کرنا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے، یہ دکھا کے کہ بڑے Issue. اگریسو ہیں اور ہاں، یہ اس طرح کرتے جی، ہیں، اور ان میں صرف چند لوگ ہوتے ہیں جنہیں چند لوگ، بھڑکایا جاتا جی، ہے، جی، اور جو بالکل۔ آگے ہوتے ہیں، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اس لیے میں نا اس چیز پر کبھی کوئی بحث نہیں کرنا۔ اچھا جب میں یہ بات پڑھتی تھی نا کہ بنی اسرائیل اپنے عالموں کو ختم کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، تو حیران میں ہوتی تھی کہ کیسے کرتے تھے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ واقعی جن علماءوں کو ختم کرنا ہے نا ان کو کیسے ختم کریں، کسی بھی بات کا ایشو بنا اسی لیں، طرح کسی بھی، کتنے بڑے بڑے علماء جو ہیں بیچارے دنیا سے اسی طرح چلے ہاں گئے، جی، اور وہ قابل بندے تھے۔ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ۔ جی، تو ایشو بنا لیتے ہیں کسی بھی بات کو۔ اچھا اپنی بات کو سمجھانے کے لیے انسان ڈیٹیل میں جانے کے لیے کوئی بھی بات انسان اردو میں کر ہی دیتا ہے، اس بات کو پکڑ لیتے ہیں
کہ یہ بات کی تو کیوں. اور پھر وضاحت کا موقع دے دیں اس کو الفاظ کا چناؤ جی کہ آپ ہمارے یہ دین میں کیا ہے، ہمارے دین میں کیا ہے، اگر کسی نے توہین رسالت کی، پہلے تو وہ کہتے ہیں ہم کر ہی نہیں رہے، ہم نے ہماری نیت اور تھی، مسلمان کر سکتا ہے بالکل. انہوں نے کر ہی نہیں. اب یہ مفتی طارق مسعود کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے بہت زیادہ گھریلو لیول پر. مولانا طارق جمیل صاحب کے بعد مفتی طارق مسعود ہیں جو گھریلو لیول پر بولتے ہیں، اخلاق کے لحاظ سے بات چیت کرتے ہیں، اور لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب کیا عالم کی آواز کو کیسے دبانا ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی، اب وہ واجب القتل ہیں، اب وہ واجب القتل ہیں. کیوں واجب القتل ہو یہودیوں گئے؟ نے ایسے ایسے طریقے ڈھونڈے ہوئے ہیں کہ جی. بندہ سوچ نہیں سکتا. میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ ہم تب سے وہ پیچھے لگے ہوئے جی ہم سوچ ہی نہیں سکتے، وہ 50 سال آگے کی پلاننگ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے ذلیل کرنا ہے. میں نا آج کل وہ دیکھ رہی ہوں صلاح الدین ایوبی، اس میں یہودیوں کا اتنی ڈیٹیل سے دکھا رہے ہیں نا کہ کیسے سازشیں کرتے ہیں. ہاں، کیسے جی سازشیں کرتے لیکن ہیں، ہمیں ان کی کیسے سازشیں سمجھ نہیں آتی. پورا محکمہ بنایا ہوا ہے. ہاں جی. وہی نا. تو یہ ہم لوگوں کو دیکھنی شعور ہونا، لیکن اس سائڈ میں ہم لوگ بچوں کو آنے ہی نہیں دیتے، جی. بچوں کو دکھاتے ہی نہیں یہ چیزیں کہ دیکھیں ہم لوگ مسلمانوں کو ہم نے سب بچنا سے ہے. بڑی بات جب اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو جگری دوست مت بناؤ، یہ بن ہی نہیں سکتے تمہارے دوست. اللہ نے بھی کہہ دیا، اللہ نے بھی کہہ دیا. بزنس کر سکتے ہیں آپ، ان کی جاب کر سکتے ہیں. ہاں سارے یہی ہیں. اور ہم آج کی ان کے ساتھ لڑائی نہیں مسلمانوں کی، جب سے دنیا بنی بالکل، ہے تب سے ہی تب سے ہی اور ان کو یہودیوں کو تکلیف ہی یہی تھی کہ یہ کہاں سے ہم سے ابھی اچھے انہوں نبی نے صلی جو اللہ غزہ میں علیہ کر وسلم چھوڑا ہیں. ہے، سب عربی ہیں ارد گرد، سب مسلمان ہیں، اور بیچ میں یہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اللہ باری 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 باری. اسی لیے تو جواب آیا تو ہوا. ہم نے الرٹ ہونا ہے. ہمارے دین کو ختم کرنے کی پلاننگیں ہو رہی ہیں. جو حق بات کہتا ہے، جو حق بات جس کی سنی جاتی ہے، اس کو کسی بھی بہانے سے پکڑ لیا جاتا ہے، اور پکڑنے کے علاوہ وہی مسلمان جو اس کے فین ہوتے ہیں اس کے سامنے اس کو ذلیل کیا جاتا ہے. کس نے اتنی بڑی غلط بات کر دی جبکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ دین کی دعوت دینے والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی سزا کیا تھی ویسے؟ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں توہین رسالت جو کرتا تھا عملاً، دیکھیں الفاظاً تو جس نے کہہ دیا وہ معافی مانگ لیتا ہے، اپنے کو انہوں کو لاجک بتاتا ہے کہ بھئی اس وقت یہ نیت نہیں تھی، یہ نیت تھی، ہے نا، غلطی ہو گئی. وہ پھر ایسا مرتد نہیں ہو جاتا کہ دین ہی چھوڑ دیا. مرتد تو نہیں ہوتا نا، مرتد کی واجب القتل سزا ہے. یہ تو مرتد تھوڑی ہیں، یہ تو دین کی طرف بلانے والے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. حق بات یہ کرنے والے دین کے عالم جن کے دل میں سب سے زیادہ قرآن اور حدیث کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ان کے اور الفاظ تو دیکھیں، ایک لفظ کو پکڑ لینا اور پھر اس کے بعد وہ کوئی اپنی جو ہے نا صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ کہاں سے اصول نکل آیا کہ جس نے منہ سے تھوڑی سی بھی غلط بات نکلی واجب القتل؟ نا علمی میں نکل آئی، تھوڑا نہیں پتا چلا یا کچھ. یا پھر سمجھنے والوں کو غلط بات سمجھ آئی، یا سمجھانے والی کی بات کچھ اور تھی تو پھر اس کو واجب القتل کیا بنا دینا ہے. اتنی غلط ہمارے ملک کا یہ اصول ہے. کہتے ہیں بھئی نہیں، ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، آئین صرف اسی پہ چلتا ہے. اسی پہ چلتا ہے. باقی یہ سمجھ نہیں آتی ہے. باقی سب جو مجھے ہاں جی نہیں عوام کا کو سوچنا ہے، لوگوں کی غربت کا سوچنا ہے، نہیں، کچھ بھی اسکولوں نہیں، بچوں کی تعلیم کچھ کا بھی سوچنا ہے. نہیں. اس پہ آ کے سارا قانون صرف اس لیے کون تھا قرض دیکھیں؟ ہٹانے کے لیے ہم نے جو کرنا ہے نا، میرے خیال میں ایک نئی خاتون تھی یہاں دیکھیں. رہتی تھی، میں نے صرف یہ ہے کہ ہم نے جو کرنا ہے ہم کرتے رہے. ہمارا وہ جو کیا جمع چٹھا جب وہ کھلے نا، جی لوگوں کو سائڈ پہ لگا دو. لگے اور گا آپ کام یہ سے ہماری دیکھیں طرف سے بند. کہ غریب اس کے بھی منہ سے اگر کوئی ایسی بات نکل آئے تو اس کو بھی ہم نہیں چھوڑتے کہ اس کو بھی ہم کیوں چھوڑیں. تو لہذا یہاں پر کیا کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک خاص ہے. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ، اے نبی اکرم صلی اللہ شفقت ہے. اچھا وہ اچھا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کہا کہ آپ نے فرقے نہیں بنانے. اگر ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات، ایک وقت معین نہ ہوتا تو ان کے درمیان اختلاف کا فیصلہ کب کا چکا دیا ہوتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، وہ تو شک میں مبتلا ہیں، یعنی اہل کتاب جو ہیں وہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حل بتا دیا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے حق کی طرف دعوت دیتے رہنا ہے. یہ نہیں کہ اس نے کہہ دیا ہم اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ فرقہ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ دین کی دعوت، صحیح دعوت دیتے رہنا ہے
تب یہ فرقے ختم ہوں گے، تب یہ آپس کا بغض، ضد، اناد، تب یہ ختم ہوں گے۔ گالیاں دینے سے، برا بھلا کہنے سے نبی کی محبت دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گالیاں دے کر دوسرے فرقوں کو نیچا کریں، ہاں دین کی دعوت دیتے رہیں، اس طرح جو ہیں فرقے ختم ہو سکتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کون زیادہ بہتر، کون ہے وہ شخص جو اللہ کی طرف بلائے، اس سے اچھا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کہیں وقال اننی من المسلمین، میں تو اللہ کا سب سے بڑا فرما بردار ہوں۔ بندہ ہم نے اللہ کا فرما بردار ہے۔ دیکھیں وہ حدیث آتی ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ ایک انسان ریگستان میں بیٹھا ہوگا اور اس کو نیند آئے گی، اپنا اونٹ لے کر چلے گا، اور اونٹ لے کر چلنے کے بعد اس کے اوپر اس کا کھانا یعنی کھجوریں اور پانی ہوگا، اور وہ میدان میں جیسے ہی لیٹے گا اور اٹھے گا تو دیکھے گا اس کا اونٹ غائب، اونٹ مل نہیں رہا، اونٹ مل نہیں رہا، پورا ریگستان ہے، ریگستان میں تو جہاں سے مرضی چلو وہیں پر انسان اینڈ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں کوئی کنارہ سمجھ نہیں آتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انسان ڈھونڈتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہے لیکن نہیں ملتا، اسی پریشانی میں وہ دوبارہ پھر سو جاتا ہے، سونے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد وہ دیکھتا ہے وہ اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ خوشی میں کہتا ہے یا اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے نا، غلطی سے تو منہ سے لفظ نکل سکتا ہے، یہ حدیث کے لفظ ہے کہ وہ کہے گا خوشی میں، کہ جب چیز ملتی ہے نا انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ اس ریگستان میں مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، اور اس کے منہ سے اگر یہ لفظ نکلے کہ یا اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے، تو اللہ کو اس سے زیادہ کہیں، جس طرح اللہ نے یعنی یہ مثال سے ہمیں سمجھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس مثال سے کہ جس طرح اس بندے کو بڑی خوشی ہوتی ہے اپنا اونٹ دے کر، بندہ جب گناہ کرنے کے بعد اللہ کے دربار پر آ کر معافی مانگتا ہے، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ لفظ نہیں پکڑتا اللہ ہماری نیتوں کو اللہ دیکھتا ہے، اپنی نیتوں کو صحیح کرنا ہے، یہ نہیں کہ یہ فرقہ غلط، یہ فرقہ زیادہ صحیح، خود اعمال کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف برا بھلا کہنا ہے، اس فرقے میں یہ برائی، اس فرقے میں یہ برائی۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فَلِذَلِكَ فَدْعُ، آپ نے ان کو دین کی طرف دعوت دیتے رہنا ہے، اور پھر وَلَا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ نے جمے رہنا ہے جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی جو اللہ نے آپ کو حکم دیا فرما برداری کا، اللہ کی اطاعت کا، دین کو سمجھنے کا، اور سمجھنے کے بعد دین کو آگے پھیلانے کا، آپ اس پر جمے رہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایمان لایا اس ذات پر جس نے یہ کتاب اتاری، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں، انصاف کی بات کروں، حق بات کروں۔ فرقے ختم ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ کتنی ہم تو نہیں چھوڑتے تھے، ہمارے عالم جو ہے نا وہ ہمارے پرانے عالم ہیں، وہ یہی کہتے ہیں بھائی قرآن پڑھ لیں، قرآن میں جو بات صحیح لکھی ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے ان سے بڑے تعلقات ہیں، بس ہم کیا کریں، ہم ان عالم کو چھوڑ نہیں سکتے، قرآن اور حدیث سے بھی بڑھ کر وہ ہو گئے۔ آپ خود بھی عمل کریں اور ان کو بھی قائل کرنے کی کوشش کریں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو واضح بتائیں میں آپ کو خوش نہیں کر سکتا۔ خوش کرنے کے لیے کون تھے؟ آپ کے قریبی رشتہ دار ہی تو تھے نا، کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں برا بھلا مت کہو، جو ہمارے رسم و رواج ہیں، جو ہمارا عبادت کا طریقہ ہے، جو ہمارے ہاں مروج طریقہ ہے، اس کو صحیح کہو، بس پھر ٹھیک ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے کزنز، ٹھیک ہے نا، آپ نے اپنے ہمسائے، آپ نے اپنے چچا زاد، اپنے چچوں کی بات نہیں ماننی، آپ نے اپنے ہمسایوں کی بات نہیں ماننی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ پیروی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، آپ ان کو بتا دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، رشتہ داری کا خیال نہ رکھوں۔ یہ مانے بڑا پریشر ہوتا ہے لوگوں کا، رشتہ داروں کا، اور ہمیں بڑا ڈر خوف ہوتا ہے کیا کریں، لوگ مائنڈ کر لیں گے، لوگوں کو برا لگے گا۔ جب وقت آئے گا، یعنی عبادت کرنا انسان کا تنہائی میں تو دل چاہتا ہے،
لیکن جب معاملات ہو جاتے ہیں، جب معاشرتی لیول پر انسان نے دوسروں کے ساتھ ڈیل کرنی ہوتی ہے، پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اللہ کی بات پر استقامت اختیار کریں. پھر انسان کہتا ہے لوگوں کو برا لگتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ساتھ چھوڑ دیں گے، بڑے ڈر اور خوف ذہن میں آتا ہے. شیطان بہت سے معاملات میں ہمیں ڈراتا ہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حق بات کرنی ہے، آپ نے انصاف کی بات کرنی ہے، آپ نے خود دین پر قائم رہنا ہے. حالانکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کرتے تھے. کہا کس کو جا رہا ہے؟ اصل میں امت محمدیہ کو. اصل میں یہ ہمیں بات کہی جا رہی ہے، کسی سے امپریس نہیں ہونا، کسی سے نہیں جھکنا، حق پر قائم رہنا ہے، سیدھی بات کرنی ہے، دین کی بات کو ترجیح دینی ہے، فرقوں میں نہیں پڑے رہنا. کسی فرقے نے نہیں بچانا کس نے ہے؟ اپنے اپنے عمل نے جو رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوگا. اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل. بات کو کلیئر کر دیا ہے نا. یہاں پر تو کیا کرتے ہیں، یعنی ہم نے غیر مسلم کو دعوت دینی تھی، ہم نے ان کو دعوت دینے کے بجائے آپس میں لڑ مر کر قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، ٹائٹل لگا رہے ہیں کہ بھئی کیا ہم اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ فرقہ زیادہ صحیح ہے، وہ فرقہ تو غلط ہے. تو اللہ ربنا و ربکم، آپس میں معاملات مت نپٹائے کرو، اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرو. اللہ ہمارا بھی رب ہے، اللہ سب کا رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل. تم نے کسی کا فیصلہ نہیں کرنا، یہ جہنمی ہے. یہ ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے. کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو جہنمی فرقہ ہے، یہ تو جہنمی لوگ ہیں. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو بتا دیجئے سب کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں گے. لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے درمیان کسی حجت بازی کی، کسی جھگڑے کی ضرورت نہیں. اللہ یجمع بیننا، اللہ سب کو جمع کرے گا، لہذا دلوں میں کشادگی لے آئیں. ٹھیک ہے، اگر کسی فرقے کی کوئی برائی ہے بھی نا، اس کو معاف کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ خود معاملات بہتر کرے گا، اللہ خود اس کی اصلاح کرے گا اور اللہ خود حساب لے گا. ہمیں حساب لینے کی ضرورت نہیں. ہم کہتے ہیں ہم بڑی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں. دعوت و تبلیغ بہتر طریقے سے کریے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا لست علیہم بمسیطر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. آپ نے کوئی جج نہیں کرنا کہ یہ جہنمی ہے. ہاں کچھ اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ جس شخص نے ایسا کیا وہ منافق ہے، جس شخص نے ایسا کیا وہ منافق ہے، جس شخص نے ایسا کیا وہ اللہ کے رحمت سے دور ہو جائے گا. لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم کسی بھی بات پر ہمیں غصہ آ جائے ہم کسی کو کافر کہیں، ہم کہیں یہ فرقہ جہنمی، یہ سب لوگ جہنمی، غصے میں پتہ نہیں کیا اول فول بکتے ہیں. یہ کوئی دینداری نہیں، کوئی بھی دینداری نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اللہ یجمع بیننا، میں ان سب کو جمع کروں گا اور میں فیصلہ کروں گا. اپنے دلوں میں کشادگی لاؤ، سب کے لیے کشادگی لاؤ. کوئی اگر یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی اوپر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی رفع دین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، تم فتوے مت لگاؤ. اور فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، اور پھر وہ کہتے ہیں اچھا چلو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. آپ نے پڑھنی ہے تو پوری عشاء کی 17 رکعتیں پڑھیں. وہ کہتے ہیں لو بڑی مشکل ہے، ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، 17 رکعتیں کیسے پڑھیں؟ تو ان کے لیے آسانی پیدا کریں. ان کا یعنی ہر بندے کا اپنا ہے نا کہ وہ کس طرح چل رہا ہے. کتنی ہمت. اب سعودی عرب میں سب ہاتھ باندھ بھی رہے ہیں، کھول بھی رہے ہیں، رفع دین بھی سب کچھ ہو رہا ہے، کر رہے ہیں. سب کر رہے ہیں اپنا اپنا پڑھ. اچھا اللہ کو پتا میں نے کس کو معاف کرنا ہے، کس کی عبادت کم ہے، تو پتہ ہی نہیں ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یہ تو اللہ جانتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ وَنَحْنُ الْمُسْلِمُونَ وَنَحْنُ الْمُخْلِصُونَ وَنَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ. ہم نے فرما بردار، ہم نے مخلص بننا ہے، ہم نے مومن بننا ہے، ہم نے اللہ کا فرما بردار بننا ہے. ہاں اپنی مرضی نہیں کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے اور اپنے نبی کا طریقہ سیکھیں گے جو میرے نبی سکھا کر گئے. جب تک سمجھ نہیں تب تک کسی پہ بھی ٹائٹل نہیں لگانا. ہاں خود دین کے ساتھ جوڑنا ہے، خود دین کو سمجھنا ہے. ہم بزنس، ہمارے مرد جو ہوتے ہیں بزنس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. پڑھ لیں گے تو بڑا اچھا بزنس کریں گے. کیا دین ایسے پڑھے بغیر صحیح آ جائے گا؟ دیکھا دیکھی نہیں آئے گا، دیکھا دیکھی. تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ یجمع بیننا، آپ ان سے کہیں جھگڑا مت کریں، میں ہی انہیں اکٹھا کروں گا اور پھر میں خود ہی فیصلہ کروں گا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، ان سب کو لوٹنا میری طرف ہے، عدالت تو میں لگاؤں گا۔ لوگوں کو عدالت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ دیکھیں نا، ہم سمجھتے ہیں اس نے بڑا ظلم کیا، اب ہم اس کے ظلم کی اتنی پرچار کرتے ہیں کہ خود ظالم بن جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اس نے ہمارے ساتھ کوئی تھوڑی سی برائی کی ہوتی ہے، ہم اتنی غیبت کرتے ہیں ہم اس سے بڑے ظالم بن جاتے ہیں۔ اس نے ہمارے ساتھ ہمیں 2 تھپڑ لگائے، ہم اتنا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کتنی اپنی نیکیاں دے دی اور اب ہم خود ظالم بن گئے ہیں۔ پہلے مظلوم تھے لیکن اب ہم خود ظالم بن گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے میری طرف لوٹنا ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، سب نے آنا میری طرف ہے۔ اللہ پر معاملات کو چھوڑ دیا کریں، لوگوں کے دلوں کو مت پرکھا کریں، دلوں کے معاملات تو اللہ جانتا ہے۔ اپنے تقوی کی فکر کرنی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرخرو کرنا ہے، اس بات کی فکر کریں اور اپنی اصلاح کریں، اور اگر کسی کی کوئی بات غلط لگ بھی رہی ہے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر بھی دعوت دینی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، محبت، اسے دین سے متنفر نہیں کرنا، اسے دین کے قریب لے آئیں، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، آپ نے اسے کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی، اس نے پھر دوبارہ نماز پڑھی، آپ نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر اس نے تیسری مرتبہ جب پڑھنے لگا تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے کہ میں کیسے پڑھوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ رکوع سجود سکون کے ساتھ کرو، یہ جلدی ٹھونگے مارنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دین کے داعی تھے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی میں لگے رہتے ہیں اس کے بعد کہ انہیں دعوت دی جائے، حجتہم داحضۃ عند ربہم، اللہ کہہ رہے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل کمزور ہوگی، وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ یعنی فیصلہ قیامت کے دن اللہ نے کرنا ہے، دعوت تو دینی ہے لیکن حق کا فیصلہ اصل میں کس نے کرنا ہے، وہ اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی ہے جس نے اتاری کتاب حق کے ساتھ اور میزان بھی حق کے ساتھ اللہ نے اتاری، یعنی اس میں جو بھی بات ہے توازن کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اللہ نے اس میں ہر بات اتاری۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا معلوم قیامت قریب ہی ہو، قیامت قریب آنے والی ہو جبکہ فیصلہ پھر ہو جانا ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس قیامت کے دن کے بارے میں تم جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ یہ وہ مچاتے ہیں لا یؤمنون بها، جن کا یقین نہیں ہوتا، جن کو یقین ہے انہیں جلدی مچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آ جائے گی قیامت کا دن آ جائے گا۔ والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں تو وہ اس قیامت سے بھی ڈرتے ہیں اور اللہ سے بھی ڈرتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ دن سچا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس دن کی تیاری کرتے ہیں، اس فکر میں نہیں لگے رہتے کہ تیاری تو کرنی نہیں ہے، بس پوچھتے رہیں کب آ رہی ہے کب آ رہی ہے، آ نہیں رہی، اتنے سال گزر گئے آ ہی نہیں رہی۔ اللہ کہہ رہے جو ڈرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ قیامت تو برحق ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے اور ان کے دل اور آنکھیں اس دن الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، آگاہ ہو جاؤ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں اصل میں یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے، تیاری نہیں کر رہے بلکہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے، اور وہ رزق دیتا ہے جس کو جتنا چاہتا ہے، اصل رازق تو اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کی، ہم نے فلاں جگہ جاب کی ہے نا، ہماری قسمت بڑی اچھی جاب لگ گئی، ہم نے فلاں جگہ جو ہے نا ڈگریاں ہم نے حاصل کی، اور فلاں جگہ ہم نے انٹرویو دیا، اور فلاں جگہ ہم نے محنت کی، اور فلاں جگہ ہم نے سفارش لگائی۔ اللہ کہہ رہے
یرزق من یشاء، جس کو میں چاہتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں رزق دیتا ہوں۔ اصل رازق ہمارا اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ صرف بہانے ہوتے ہیں، وہ صرف راستے ہوتے ہیں جو ہمارے بن جاتے ہیں۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ تو بہت قوی ہے اور بہت زبردست ہے اللہ کی ذات۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ بڑی پیاری آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو آخرت چاہتا ہے ہم اس کی آخرت میں کے لیے تیاری کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انما الاعمال بالنیات، ہم نیتوں کو جانتے ہیں، لہذا بندوں کے لیے کیا ضروری ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کرے۔ اگر وہ اپنی نیتوں میں خالص ہوگا تو پھر تو وہ استقامت اختیار کرے گا کہ یا اللہ مجھے دنیا بھی دیں اور مجھے آخرت بھی دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اگر صرف ہمیں دنیا ہی ہمیں چاہیے، آخرت نہیں چاہیے، تو پھر اس کے بعد قیامت والے دن تو بہت بڑی ناکامی ہوگی۔ ہمیں دنیا بھی چاہیے اور یا اللہ ہمیں آخرت بھی چاہیے۔ جب ہماری نیت یہ ہوگی کہ یا اللہ ہمیں دنیا بھی دے اور ہمیں آخرت بھی دے، تو پھر ہم استقامت اختیار کریں گے۔ دنیاوی لحاظ سے اگر ہمارے نقصان بھی ہو رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے، پھر بھی ہم جمے رہیں گے اس بات پر کہ اینڈ میں تو قیامت والے دن ہمارا انجام اللہ ضرور بہتر کرے گا۔ پھر استقامت ہم اختیار کریں گے، کوئی بھی نقصان ہو جائے، کوئی بھی نفع نقصان ہوگا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بڑی نمازیں پڑھ لیں، بڑی دعائیں مانگ لیں، ملا تو کچھ بھی نہیں، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، اللہ ہماری سن ہی نہیں رہا۔ تو اللہ کہہ رہے وہ لوگ استقامت اختیار کریں گے۔ جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ سے مایوسی نہیں ہوتی، پھر انسان ڈپریشن میں نہیں جاتا، پھر ہر وقت انسان پریشان نہیں رہتا، پھر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ جد و جہد کرنا، محنت کرنا ہمارا کام ہے، رزلٹ اچھا آئے یا نہ آئے۔ اگر آج اچھا نہیں ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، اگر آج نیکی کی طرف آ رہے ہیں عزت نہیں مل رہی، لوگ پھر بھی کہہ رہے ہیں بڑے نمازی بنتے ہیں نا، بڑے دیندار بنتے ہیں، دیکھو صحیح ان کا حال، پوری نہیں پڑھ رہی ان کی، اور ہمیں دیکھو حلال ہے حرام ہے، ہم لوٹ گھسوٹ میں لگے ہوئے، دیکھ لو ھذا من فضل ربی، اللہ نے ہمیں کتنا مال دیا ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کا طالب ہے ہم اس کا آخرت میں اس کے لیے اجر بہت زیادہ کر دیں گے۔ اور جو صرف دنیا کا طالب ہے ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو شخص دنیا کا طالب ہے اللہ کہہ رہے ہم پھر اسے کیا کریں گے، دنیا دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں کوئی بھی اس کا حصہ نہیں ہوگا، سب کچھ اسے دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں پھر اس کا کوئی انعام بدلہ نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم معاملات اپنے بہتری کی طرف لے جاتے ہیں، بچوں کی شادیاں کی، بہت ایسے رشتے مل گئے جو اچھے نہیں ملے، ٹھیک ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے خاوند کو راضی کرے گی، اس کو خوش کرے گی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، ہے نا۔ خوشخبری تو بہت بڑی ہے، لیکن یہاں مرد مل جاتے ہیں بہت بدتمیز ہیں، بہت طنز و طانے کر رہے ہیں، بہت مار پیٹ کر رہے ہیں، کوئی عزت نہیں کر رہے، کوئی کیئر نہیں کر رہے، لیکن اس عورت کا تو مشکل امتحان آ گیا نا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر جمی ہوئی ہے کہ یہ بدتمیزی کر رہا ہے، یہ گستاخی کر رہا ہے، یا سسرال والے کر رہے ہیں، اگر وہ اس بات پر جم جائے کہ میں نے فرما برداری کرنی ہے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر کے جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں داخل ہونا ہے، تو آپ بتائیے دنیا تو اس کی خراب ہو گئی لیکن آخرت اس کی بن جائے گی۔ ہے یہ مشکل کام، مشکل کام۔ اللہ کہہ رہے جو دنیا مانگتا ہے ہم اسے دنیا دیتے ہیں، لیکن جو آخرت مانگتا ہے ہم اس کو آخرت دیں گے، لیکن پھر دنیا میں آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ جس نے دنیا میں عیش آرام مانگ لیا ہم اس کو دیتے چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرما بردار بیوی اگر وہ فرض نمازیں پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو خوش کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ خاوند کو خوش کرنا، راضی کرنا مشکل کام ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ بہت مشکل، یقین مانیں وہ تو ہماری، یعنی ہم اتنا اس بات کو لائٹ لیتے ہیں کہ بھئی کیا ہے، میاں ہی تو ہے، لیکن بہت مشکل کام ہے،
ہے نا. وہ ہاتھ میں بولیے شکلیں دیکھ کے ڈر لگ جاتا ہے. بہت مشکل کام ہے. اگر وہ بدتمیزی کر رہے تو ہم نے بدتمیزی نہیں دیکھ کے ڈر کرنی, لگ جاتا ہے جب ہم کیا نکاح. ہے نا. آنٹی بھی وہ ڈرتی ہے ٹائم سے جا رہی ہوتی ہے. ساری زندگی ایسے گزاری ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا الحمدللہ اللہ کا شکر. پرسکون ہوتے ہیں وہ لوگ. ان کی یعنی خاوند بھی پھر تعریف کرتے ہیں, پھر عزت دیتے ہیں. لیکن اگر برابر کے لیول پر کھڑے ہو جائیں کہ ہم کوئی کم ہیں, ہے نا, ہمارے بھی حقوق ہیں, ہم بھی انسان ہیں, یہ ہوتا کون ہے؟ اللہ نے اس کا درجہ اوپر بنایا ہے. یہ برابری کا جو ہے نا سوچ, یہ مغرب سے آئی ہے. لیکن ہم جو کڑتے ہیں اس کا بھی تو گناہ پھر ہاں, ہمیں ہوگا. نہیں کوڑنا نا. یہی تو بات نہیں میں ہم آپ سے کہہ زیادہ رہی جو کڑے ہیں ہے نا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہاں, چلے گا. تو کہ افسوس تو ہوتا ہے نا, آپ میرے ساتھ اگر اونچا ہاں، بولیں وہی نا. گے تو مجھے ہوگا, اسی طرح ہسبینڈ بولیں گے تو دکھ تو ہوتا ہے نا. جی, تو یہی تو بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا. صبر کرے. عورت کو اتنی بڑی خوشخبری دی کہ اگر تو, یعنی ہم کہتے ہیں کہ لو یہ عام سی بات ہے, لیکن یہ مشکل بات ہے. تو جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں, بعض عورتوں کا روپ ہوتا ہے مردوں کا, ان کا کیا بنے گا. ہے نا. میں اپنی بات ہی کر رہی ہوں. ایسی ہوتا ہے. اب میں آپ عورتوں کو دیکھ کے. اب میں آپ کو بتاؤں. ہم لوگوں نے اپنی لائف میں کم عورتیں دیکھی جن کا روپ نہیں, جب سے نہیں میں آپ کو بتاؤں, جب سے عورت نے جاب کرنی شروع کر دی, لیکن ان گھروں میں سکون بھی نہیں ہے. سکون نہیں ہوتا. میں تو سمجھتی جس گھر میں عورت کی قوت ہوتی ہے نا, وہ گھر پائیدار نہیں ہوتا. میں تو کہتی ہوں خرچہ جو ہے نا وہ بندے کے ہاتھ میں ہی ہونا چاہیے. برکت نہیں پڑتی. جی, میرے نبی نے جو بات کہہ دی ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے, ہمارے سکون کے لیے بات کہی. الرجال قوامون علی النساء, مرد قوام ہے. پہلے مائیں پہلے سالن نکال کے رکھ دیتی تھی, ٹھیک ہے نا. بچوں سے کہا جاتا تھا کہ بھئی باپ کے آگے بدتمیزی نہیں کرنی. اب تو مائیں ان کے کان بھر بھر کے بھرتی ہیں. جتنی دیر بیٹھیں گی نا, تمہارے باپ نے جوگر نہیں دلوایا نا, تمہارا باپ کبھی کچھ دلاتا ہے, کبھی کچھ کہا, کبھی کسی بات کی, یعنی مائیں بھر رہی ہوتی ہیں بچوں کے کان. لیکن دل میں احساس کبھی کبھی تو آ جاتا ہے. ہاں, یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا, مشکل کام تب لوگ ہے. یہی یاد کر لیں گے. جی, اللہ کہتا, ہاں گزر کی اب اس کو انداز یاد جی, کر لیں گے. دیکھیے نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو, میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مردوں کا مزاج, ان کی بناوٹ فرق اللہ نے ہے, بنائی ہے. ان کی بناوٹ فرق ہے. ان کو غصہ جلدی آتا ہے, انہوں نے ذمہ داریاں اٹھانی ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے معاشرے میں پتر کو تو سر پر اٹھا لیتے ہیں. ایسا پتر سر پر اٹھا, اس کا دماغ ہی خراب کر دیتے ہیں. تم نے برتن نہیں دھونے, تم نے گلاس پانی وہ تمہیں لا کر دے گی, تم نے گلاس نہیں رکھنا. اور پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کا عورت کمزور طبقہ ہے نا, پیدا کرنے والی بھی کمزور. ماں پیدا کر رہی, اس کو ڈر ہے اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو یہ سسرال والے بھی منہ بنائیں گے اور خاوند بھی منہ بنائے گا, تو نے بیٹی پیدا کر دی. پیدا کرنے والی بھی کمزور, اور جو پیدا ہوئی بچی وہ بھی کمزور. جب بچی بڑی ہو, تیرا یہ اپنا گھر نہیں ہے, تو پرائے دھن ہے, اس کو یہ کہہ کے کیا جاتا ہے. اور پھر بیٹوں کو سر پر بٹھایا جاتا ہے, اور مرد ذمہ داری نہیں وہ اٹھاتا. قسمت اپنی لے کے آتی ہے. اپنے لے کر آتی ہیں قسمتیں. اور یہاں تک ہوتا ہے کہ گھروں میں بھائی آ گئے, اس کو پانی دو, ہاں, اس کو جوتا دو. بتائیے دیکھیے. وہ بھی دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیکھیں زندگی, بالکل بالکل. انہوں نے وہ نہیں سکھائیں گے, وہ مائیں نہیں سکھائیں گی کہ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں, آپ نے بھی اتنا کام کرنا, اتنی بہن کر رہی ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ جو برائیاں مرد کے اندر ہیں, آپ کے خاوند کے اندر ہیں, کم از کم وہ برائیاں بیٹوں میں تو نہ آنے دیں. یہیں سے ماں اگر سدھر جائے, اگر ماں سدھر جائے, نسلیں سدھر جائیں گی. وہ کہا نا, تم مجھے بہترین ماں دو, تمہیں بہترین قوم دیں گے. بالکل صحیح بات. مائیں کہتی ہیں کہ جیسے میرے, یعنی خاوند کر رہے تو غلط ہے, بیٹا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو لہٰذا مشکل کام ہے خاوند کی خدمت, خاوند کی اطاعت, خاوند کی رسپیکٹ, خاوند کی ادب, خاوند کا ادب کرنا بہت مشکل کام ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہمارے مغرب سے یہ جو آ رہا ہے نا, لڑکیوں کو پڑھایا جا رہا ہے, اور پھر لڑکیاں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں, پاؤں پر کھڑی ہیں, وہ کما رہی ہیں, جاب کر رہی ہیں, انہیں اب کسی مرد کے آگے جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو شادی کے بعد مرد کے آگے خاوند نے اطاعت کرنی ہے, جھکنا ہے, اس کو ویلیو دینی ہے, اس کو اوپر ایک درجہ دینا ہے. اور مرد کی اپنی الگ ذمہ داری ہیں, اس کا اپنا الگ حساب کتاب ہے. لیکن عورت کو کہا اگر تم خاوند کی فرض نماز پڑھو, فرض روزے رکھو, اور اس کے بعد خاوند کی اطاعت کرو, خاوند کو خوش رکھو, جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں.
ٹھیک ہے. ہم کیا کہتے ہیں مرد آج کل کے بہت برے، حقیقت میں ہو بھی رہے ہیں. مردوں کا دماغ بہت خراب ہو رہا ہے، موبائل دیکھ دیکھ کے، گندی تصویریں، گندی موویز، گندی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے عورتوں کی کوئی رسپیکٹ، کوئی کیئر، کوئی قدر نہیں کرتے. لیکن چونکہ ہم عورتیں بیٹھی ہیں نا، اگر عورتیں برداشت کرتی ہیں، اگر عورتیں صبر کرتی ہیں، اگر عورتیں اگنور کرتی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان کا آخرت میں بہت بہترین مقام ہے. صبر کرنا ہے، یہ خوشخبری ہمارے لیے ہے. من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اچھا ہی اچھا سب کچھ مل جائے. اللہ کہہ رہے وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے. آزمائشیں تو آئیں گی، بدتمیز، مارنے پیٹنے والے، گستاخی کرنے والے، طنز و طانے کرنے والے، سسرال، خاون، ہمسائے، رشتہ دار ملیں گے. لیکن اگر آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، ریٹرن میں وہ آپ کو نہیں دے رہے. اللہ کہہ رہا ہے پھر تم آخرت چاہتے ہو تو تمہیں آخرت میں بھی ملے گا، اور دنیا میں بھی کوئی اور لوگ مل جائیں گے جو تمہاری عزت کریں گے. صرف یہ نہ سوچیں کہ دنیا میں زندگی ہماری آئیڈیل ہونی چاہیے، اچھا شوہر، اچھے سسرال والے، اچھے بچے، پیسے کی فراوانی، یہ نہیں ہوگا. دنیا میں بھی انسان صبر کرتا رہتا ہے نا. جو لڑکیاں اپنے گھر میں سسرال میں آخر جگہ بن جاتی ہے اور عزت ٹائم ضرور لگتا ہے، ٹائم بن لگتا جاتی ہے. لیکن یہ جو آج کل کا وہ بچیوں میں آ رہا ہے کہ نہیں، جاتے ہی ہونا سب کچھ مل چاہیے. جائے، گاڑی مل جائے، کوٹھی مل جائے. لہذا حوصلے کرنا ہے. نہیں، گاڑی کوٹھی تو مل جائے، بندہ صحیح مل جائے، یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ بندہ تھا مل جائے. دیکھیے نا، ہم جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں ہم نماز ہی نہیں دیکھتے، سب سے بڑی بات ہے. پریفرنس ہی نہیں ہے. ہم بڑا گھر دیکھیں گے. حتیٰ کہ یقین مانے مجھے کسی نے بتایا، ہم نے وہ رشتہ، بڑی اچھی لڑکی ہے نا، محنتی لڑکی، گھریلو لڑکی، کہنے ہم اس لیے رشتہ نہیں کرے. میں نے کہا کیوں نہیں کرے؟ وہ گلی میں ان کا گھر ہے، گاڑی نہیں جائے گی. گاڑی بھی جائے گی. بتائیے. حالانکہ دیکھنا چاہیے، یہ چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے، نہ کہ وہ آپ دیکھتے ہیں ماڈرن ٹائپ لڑکی ہے، بعد میں آپ کو مشکل اکثر لوگوں کو نہیں وہ پھر بعد میں پھر جو ہے نا، وہ تو کہتے ہیں چھو منتر ہو جانا چاہیے. وہ چھو منتر کیسے ہو؟ آپ جو چیز پسند کر کے لائے ہو وہی تو چیز آپ کو ملی ہے نا. اب یہی لیول لڑکیوں کا چل رہا ہے، یہی لیول ہے. جاب کرنے والی ہیں، ماسٹر پاس ہیں، پڑھی لکھی ہیں، لیکن دماغ خراب ہے. وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتی، کسی کو بھی. برابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ آپ سے بحث کریں گی، آپ سے مقابلہ بازی کریں گی، اور پھر کچھ زیادہ ہوا تو ہم خود اپنی جاب کر لیتے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ خامدوں کا جو نام لیا جاتا ہے برابر عمر کے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے بہن بھائیوں میں بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہوگا، جو میاں بیوی میں آج کل کے یوتھ میں آ رہا ہے کہ برابر کے لیول پر ہیں. مقابلہ بازی، طنز و طعنہ، مار پیٹ، ہاتھ چھوڑ بھی ہیں. بات نہیں مار رہے تو مکہ ٹھڈا، یہ سب چلتا ہے نا. اور یہ تعلیم پھر کیا، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی صبر نہیں، کوئی حوصلہ نہیں، کوئی برداشت نہیں. جی باپ والی تھوڑی سی کم نہیں. یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ میچور ہو تھوڑا، اس کو وہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے سے چھوٹی ہے، وہ کچھ تو طریقے سے چلے گا نا. جب لیول کے ہوں گے تو وہ تو ظاہر ہے. دیکھیں نا، پہلے بڑوں کو تھوڑا بڑا سمجھا جاتا تھا، اس کو غصہ آ گیا یا اس کو غصہ آ گیا، دونوں نے لحاظ کر لینا ہے. اب تو بڑوں کو بڑا سمجھنا ہی نہیں ہے، لحاظ تو ختم، پھر حوصلے، پھر برداشت، سب کچھ ختم. اور ماں باپ پہلے تیار بیٹھے ہوتے. یقین مانیں ولیمے کے بعد اگلے دن ماں باپ کو ایسا لگتا ہے، لڑکی کے ماں باپ کو جیسے اس کو بہت مارا پیٹا ہے، وہ میک اپ کے بغیر بیٹھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں ہوگا کیا تمہاری شکل کو؟ بھئی ایک دن میں انہوں نے کتنا کو ظلم کر دیا. سب کی سب ویلیو ڈاؤن کر دی جاتی ہے اپنے پیسے کے زوم میں اور اپنی بچی کی تعلیم کے زوم میں. اچھا دونوں طرف سے ایسے ہیں، کہیں لڑکی والے زیادہ ظالم ہیں اور کہیں دونوں طرح کے ہیں. دونوں معاملوں میں صبر، حوصلے، برداشت کے ساتھ چلنا ہے. ایک نیا میسج بڑا وہ جو نا آج کل اس پہ کہ بھئی آپ نے بوڑھا ہو کے کیا کمال کر لیا جو ہم آپ کی رسپیکٹ کریں. اچھا، آپ کو رسپیکٹ ارن کرنی ہے. یعنی اب یہ نہیں، یہ ایک نیا میسج چل رہا ہے کہ بھئی جو بوڑھا ہے اس کو بھی اپنی عزت کروانی پڑے گی. صرف اس لیے عزت نہیں ملے گی کہ وہ بوڑھا ہو گیا، نہ وہ برداشت کر کے بیٹھا رہے، وہ چپ کر کے بیٹھا رہے، وہ منہ کے بیٹھا رہے. اچھا، تو یہاں ہم نے یہ پڑھا کہ جو دنیا مانگتا ہے اللہ کہہ رہا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو ہمارے ساتھ معاملات ایسے ہوں گے، کہیں ہمارا سخت امتحان آئے گا،
ٹھیک ہے نا. تو اس سخت امتحان میں ہم نے حوصلے، ہم نے برداشت، ہم نے استقامت، ہم نے اللہ کی بات ماننے کو نہیں چھوڑنا، حوصلے سے رہنا ہے. اللہ سے مانگتے رہیں یا اللہ دنیاوی زندگی بھی پرسکون کر دے اور آخرت میں تو بہترین انعام اور اجر ہمارے لیے ضرور تیار رکھ. یہ نہیں کہ صرف دنیا کی زندگی بہترین ہو، دنیا اور آخرت دونوں مانگنے ہیں. اگر صرف دنیا مانگیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں میں دنیا دے دوں گا، بڑی آئیڈیل تمہاری لائف ہو جائے گی، لیکن آخرت میں پھر کچھ حصہ نہیں. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا کوئی ایسا راستہ بنا دیا ہے جس کا اللہ نے انہیں اجازت نہیں دی. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو اللہ بار بار یہ بات کہتا تو میں فیصلہ کر دیتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک یقیناً ظالموں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تم دیکھو گے ان ظالموں کو کہ وہ اپنے اعمال، اپنے حرکتوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس دن پھر ڈر رہے ہوں گے. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ وہ عذاب اب ان کے اوپر پڑنے والا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، اللہ کہہ رہا ہے فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ان کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. جو چاہیں گے اللہ کہہ رہا ہے جنت میں ہوگا. یہاں معاملات اونچ نیچ ہوں گے لیکن آپ نے اچھے بننے رہنا ہے، آپ نے صحیح مسلم بننا ہے. اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ نے، ہم نے کل پڑھا تھا نا، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا جواب کس طرح دینا ہے؟ اچھے طریقے سے. پھر جنت میں جو ہے لہم ما یشاؤون عند ربہم. آ جائیے، آپ دنیا میں بہت صبر کر کے آئے ہیں، آپ دنیا میں بہت برداشت کر کے آئے، آپ نے بڑے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا. اب آئیں جنت میں، آپ جو چاہیں آپ کو ملے گا. یہاں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی طنز و طعنہ نہیں، یہاں پر آپ کا کوئی امتحان نہیں ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے وہ انجام جس کی بشارت اللہ دے رہا ہے اپنے اللہ ان بندوں کو جو ایمان لائے، اور اس کے ساتھ اگلی شرط کیا ہے؟ اچھے اعمال کیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے میں اس بات پر تم سے کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتا جو دین کی بات کر رہا ہوں. یعنی داعی کو دین کی دعوت دینے کے بعد شہرت، اپنے ناموری، اپنا پیسہ، کوئی بھی دنیاوی فائدہ کچھ بھی نہیں چاہیے. کوئی کچھ بھی ایسا دنیاوی فائدہ نہیں لینا چاہیے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں نے اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں لینی. اگر ان چیزوں میں پڑ گئے، پیسہ، اپنی شخصیت کو نمایاں کرنا، اپنے آپ کو مشہور کرنا، اپنا نام پیدا کرنا، دین تو پیچھے رہ جائے گا، اخلاص تو ختم ہو جائے گا، دین کی دعوت تو ختم ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ فرقے بن جائیں گے. وہ کہیں گے وہ تو بہت پیسے لینے والے ہیں، وہ تو ہر وقت چندے مانگتے رہتے ہیں، وہ ہر وقت کہتے رہتے ہیں بجلی کا بل دیں. ان چکروں میں پڑے رہیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دین کی بات کر کے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مجھے کوئی دنیاوی فائدہ تم سے نہیں لینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ آ کر پیشکش کرتے تھے نا، کوئی عہدہ چاہیے، کوئی اعلیٰ خاندان چاہیے، کوئی پیسہ چاہیے، ٹھیک ہے، دینے کو تیار ہیں. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے یہ دنیاوی چیزیں نہیں چاہیے، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. ہاں اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ لے ضرور سکتا ہے اجرت، ٹھیک ہے، مل جائے تو ٹھیک، لیکن اجرت لینا مطلوب اور مقصود نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کرنے سے دین پیچھے رہ جائے گا. الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت داری کے لحاظ سے اس بات کا خیال رکھو کہ رشتہ داری میں جو میں نے تمہارے ساتھ میری محبت ہے، انسیت ہے. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ پر ظلم کرنے والے تھے نا، اس آیت کو بہت زیادہ وہ کوٹ کرتے ہیں اس میں اہل بیت والوں کے لیے، اہل بیت جی ہے نا، میرے اہل بیت سے محبت، ہاں میرے گھر ہاں والوں سے، میرے
تو یہ اہل تشیع جو ہے نا اس آیت کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. لیکن یہ جو آیت ہے نا پچھلی آیت سے دیکھیے نا تعلق کیا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، مجھے کوئی سیٹ نہیں چاہیے، مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے اعلیٰ خاندان نہیں چاہیے. میری بات کو سنو، دین کی طرف آ جاؤ. الا المودۃ فی القربا، مگر یہ کہ میری قرابت داروں کی محبت کا تو خیال رکھو. میں تمہارے خاندان سے ہوں، میں تمہارا رشتہ دار ہوں. میرے اوپر اونٹ کی اوجڑی نہ ڈالا کرو، میرے راستے میں کانٹے مت بچھایا کرو، میرے اس مشن کو لے کر چلنے میں میرے راستے میں روڑے مت اٹکاؤ. مجھ پر طنز و طانے، مجھ پر تکلیفیں، مجھ پر مصیبتیں، ایسا سلوک نہ کرو جو مجھے غیروں نے تکلیف نہیں دی، جو تم مجھے اپنے تکلیف دے رہے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے بعد آپ کی 2 بیٹیوں کے رشتے ختم کر دیے، طلاق دے دی تھی، ہے نا، اپنے چچا زاد نے. الا المودۃ فی القربا، میری رشتہ داری کا تو خیال رکھ لو، مجھ پر ظلم و زیادتی نہ کرو. غیروں نے اتنی تکلیفیں نہیں دی، اتنے طنز نہیں کیے جتنے تم کر. ابی لہب کے بارے میں آتا ہے نا، اس کی بیوی ام جمیل دیکھتی رہتی تھی، جیسے ہی آپ کا کھانا پکتا تھا آ کر کھانے کے اندر جو ہے نا کوئی نہ کوئی راکھ ڈال دیتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز کے لیے نکلتے تو گھر کے آگے کانٹے بچھائے ہوئے تھے کہ اندھیرے میں نکلیں اور چبھیں. اپنے ہی تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں 3 سال تک بند رکھا. کھانا نہیں جائے گا، تجارت بند، بزنس بند، رشتے سب کاٹ دیے، چمڑے بھگو بھگو کر پینے پر مجبور ہو گئے. اپنے رشتہ دار ہو تم لوگ، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا؟ تم لوگ تو میرے اس مشن میں ساتھ چلتے. میں کوئی ذاتی معاوضہ نہیں مانگتا، میں تم لوگوں سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا. میں کہہ رہا ہوں الا المودۃ فی القربا، رشتہ داری کا خیال رکھو، میرے اس مشن میں ساتھ چلو، میرے راہ میں روڑے مت اٹکاؤ. بلکہ اپنے قریبی جب کوئی باہر سے آتا، یعنی سوچیں کہ جب ہمارا کوئی باہر سے آئے غیر اور اپنے قریبی جا کر سب سے پہلے اس کے کان بھر دیں، کتنی تکلیف ہوگی ہمیں اس کی بات نہ سننا. پہلے تھا صادق امین، اب تو عجیب اول فول بکتا ہے، عجیب باتیں کرتا ہے، بے کی باتیں کرتا ہے. سننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جا کر پہلے کان بھر دیں. ہمیں کتنی تکلیف ہوگی کہ ہمارے پاس آنے تو دیتے، مل تو لیتے ہم مجھ سے. ابو لہب کی بیٹوں سے شادی ہوئی تھی نا، تو سب کی ابو جہل کی، جی ابو لہب کی بیوی تو ام جمیل، قریبی گھر تھا نا ساتھ میں. یہ تبیّن جی انہی کے بارے میں اتری نا. بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے یہ نا فی جیدہا حبل من مسد، اس نے اپنے گلے میں نا ایک بہت موٹا سا ہار ڈالا ہوا تھا اور وہ کہتی تھی اس کو بیچوں گی اور بیچنے کے بعد ان کو ذلیل رسوا کروں گی. اور وہ اس اپنے ہار پر بڑا فخر کرتی تھی. اللہ نے اس ہار کا تذکرہ کیا کہ یہ جہنم کی بہت بڑی رسی آگ کی بنا کر اب اس کے گلے میں ڈالی جائے گی. تو کہا کہ تم لوگ میرے قریبی ہو، تم لوگ میرے ساتھ غیروں سے زیادہ برا سلوک کر رہے ہو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی بھلائی کرے گا تو ہم اسی کے لیے بھلائی میں خوب اضافہ کرتے رہیں گے. ان اللہ غفور شکور، کیونکہ اللہ بخشنے والا اور نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے. ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ لیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کرتے تھے کہ اس نے خود ہی گھڑ لیا کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے. فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب پر مہر لگا دے. یہ بات اصل میں مخالفین کو سنانا مقصود ہے کہ وحی اتر رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ہم اس وحی کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اتار رہے ہیں اور ہم رہتی دنیا تک ہم اس کی حفاظت کریں گے. ابھی جو اسکالرس آتے ہیں نا جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو ان میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن تو وہی ہے نا جو حضرت آدم سے چلا، وہی کتاب ہدایت کی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں آپ سے سمجھ تک اکٹھی کر دی، ورنہ اس میں چینج تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں کیا، وہی نیکی کی باتیں، بھلائی کی باتیں، وہی سب کچھ ہے. اور جو وحی کا معاملہ تھا وہ بھی اس طرح ڈائریکٹ نہیں آتی تھی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب قرآن صاحب کو پتہ تھا کہ دنیا میں یہی باتیں اللہ نے بھیجی ہے تو وہ انہی کو اکٹھا کر کے پھر بتاتے تھے کہ یہ ہے یہ ہے. تو یہ جدید اسکالرس جو ہے نا وہ کہتے تو خود کو مسلمان ہیں، کیونکہ وہی تو قرآن میں بار بار ثابت ہے. تو کیا یہ غلط نہیں ہے اس طرح کہنے سے؟ دیکھیں قرآن مجید کے آنے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام انبیاء کا میسیج جو ہے وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا، ہم صرف ایمان لاتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے،
ہمارا دین دین اسلام ہے. پچھلے مذاہب ختم، پچھلے کتابیں ختم، پچھلے انبیاء ختم، صرف ہم ایمان لاتے ہیں. اب کیا ہے؟ دین اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن مجید، حدیث، اس کو ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. بس اب یہ دین ہے، اب یہ قرآن مجید ہے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر آ جائیں، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے. اب یہود و نصارہ بڑے بہترین اخلاق والے ہیں، بہت یعنی عوام کے لیے بہت اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اسلام کو قبول نہیں کیا. اللہ کے ہاں کسی نیکی کی ویلیو ہی نہیں ہے. یہ جو اللہ نے ہمیں گھر بیٹھے الحمدللہ پیدا ہوتے اتنی بڑی نعمت دین اسلام کی دے دی، ہمیں قدر نہیں ہے اس نعمت کی، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ بغیر محنت کے ہمیں یہ قدر نعمت مل گئی. تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ چاہے آپ خود سے دین بنائیں تو ہم آپ کے دل پر مہر لگا دیں. ہم اپنے دین کی خود حفاظت کر رہے ہیں. یہ اصل میں جواب مخالفین کو دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتر رہی ہے ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کوئی بات خود اپنی مرضی سے شامل نہیں کر رہے. تم لوگ کہہ رہے تھے کہ خود ہی گھڑ لیتا ہے، اس نے اپنے پاس کوئی بندہ چھپا کر رکھا ہوا ہے، اس سے پوچھتا رہتا ہے اور پھر ہمیں بتا دیتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کا ہونا ثابت کر دیتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب سینوں کے بھیت جاننے والا ہے. نبی کے بھی سینوں کے بھیت جانتا ہے. یعنی یہ بات اصل میں مخالفین کو سنائی جا رہی. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی گڑبڑ کرتے تو تمہیں کیا لگتا ہے ہم اپنے دین کو صحیح نہ کرتے؟ ہم کر دیتے. ہم نے حق کو ثابت کرنا ہے اور ہم سینوں کے بھیت جاننے والے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وحی اترتی فرشتے جبرائیل پڑھاتے تو آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے. آپ کو کہا گیا آپ جلدی نہ پڑھیں، ہمارا کام ہے آپ کو یاد کرانا. یہ اللہ کے حکم سے دین اترا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا. بلکہ آپ کی کوشش ہوتی کوئی بھی کاتب وحی ہو فوراً میں لکھواؤں تاکہ محفوظ ہو جائے قرآن. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی اللہ ہے جو اپنی بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان سے بہت سی برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. آ گئی نا توبہ کی فضیلت. حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. لیکن اللہ معاف کر دیتے ہیں، ہم بندے نہیں چھوڑتے. چھوڑ دیا کریں. ہو سکتا ہے ہمارے سامنے سے کوئی برا کام کیا ہو، اب وہ توبہ استغفار کر چکا ہو، اللہ سے معافی مانگ چکا ہو، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے نامہ اعمال سے وہ برائی مٹا دو، لیکن ہم تو چھوڑنے والے ہی نہیں ہیں. ہم نہیں چھوڑیں گے اس بندے کو. ہم کسی کی برائی کیوں نکالتے ہیں؟ ہم دکھانا چاہتے ہیں ہم بڑے اچھے ہیں، وہ تو بہت برا ہے. ہم یہ جج کرنے والے نہیں ہیں. وَيَسْتَجِيبُ، اللہ کہہ رہا ہے وہی ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. توبہ کی اور پھر توبہ چھوڑ دی، اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کو چھوڑ دی. اللہ کہہ رہا ہے پھر وہ توبہ کرنے کے بعد ان گناہوں کو، ان برائیوں کو پھر چھوڑنا بھی ہوگا. اور اگر چھوڑا نہیں وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ کو پھر پتہ ہوگا کہ تمہاری تو عادت ہے، تم سچے دل سے پھر توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے. ہم انسان بھی کہتے ہیں نا چھوڑو اس کی تو عادت ہے، بس ایسے ہی کہہ دیتے آئندہ نہیں کروں گا، اور پھر کرنا ضرور ہے. تو مومن کے لیے بہت بڑا جو دروازہ کھلا ہے نا توبہ کا، رحمت کا یہ دروازہ، تو توبہ کی شرائط ہیں. اس غلطی کو پکا ارادہ کریں کہ ہم نے چھوڑنا ہے، اسی وقت اس غلطی کو چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد پھر اس کو کبھی نہ کریں. پھر اس کے بعد پھر اس کی جگہ کوئی اچھا کام ضرور کریں اور شرمندگی بھی ضرور ہو. شرمندگی بھی ہو، منہ سے کہتے رہیں اللہ میری توبہ، ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی اللہ کے ہاں. ہاں سچے دل سے توبہ کریں، شرمندگی بھی ہو، پختہ ارادہ بھی ہو، اب نہیں کریں گے، پھر بھول جائیں. اس پر کہا اللہ کہہ رہا ہے میں سینوں کے بھیت جانتا ہوں. تمہارے ذہن میں ہی نہیں رہا، تم نے غلطی سے کر لیا، ارادتاً نہیں کیا. کچھ نہیں ہوتا، اب کر لیں پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے. کچھ نہیں ہوتا، یہ حرام کر لیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دے دیں، یہ مال غبن کر دیں، حج عمرہ کر لیں گے نا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معافی منگوا کے آ جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے غلطی پھر ہو جائے، بھول چوک ہو جائے،
تو پھر وہ توبہ قبول ہوتی ہے، ورنہ وہ توبہ نہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ توبہ قبول کرتا ہے ان لوگوں کی، شرط کیا ہے؟ آمنو، جو اللہ پر ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر نیک اعمال بھی کریں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِي، اللہ کہہ رہے میں اپنے فضل سے ان کے ایمان، ان کے اعمال صالح میں پھر ترقی بھی دیتا ہوں۔ یعنی جب کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا، اللہ پھر اس کی مدد کرتا ہے، گناہوں سے بچواتا ہے اسے، وہ رزق حلال کھانا چاہتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، وہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، اللہ پھر ایسے مواقع بناتا بھی نہیں ہے۔ جس نے ایسے کہہ دیا چلو بھائی جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے، اچھا چلو جھوٹ بول دیا، اب فرشتے بھی دور ہو جاتے ہیں اور انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اچھا چلے نہیں بولا کریں گے جھوٹ، لیکن دل میں ہو جب ضرورت پڑے گی تو پھر بول لیں گے جھوٹ۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر میں ان کے ایمان میں، پھر اعمال میں، پھر میں ترقی نہیں دیتا۔ جو پکا ارادہ کرتے ہیں ان کے ایمان، ان کے اعمال صالح میں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِي، اپنے فضل سے ان کی ترقی بھی کر دیتا ہوں۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے بہت سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ کشادہ کر دیتا رزق اپنے سب بندوں کے لیے تو وہ زمین میں کیا کرتے؟ سرکشی کرتے۔ فرعون کو اللہ نے بہت مال دیا، حامان کو، قارون کو، نمرود کو، سرکش ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اللہ کہہ رہے اس لیے میں نے اونچ نیچ رکھی، اگر سب کو میں یہ رزق دے دیتا، مال دیتا، تو پھر کیا کرتے؟ سب کے سب سرکش ہو جاتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ نازل کرتا ہے اپنے ایک اندازے کے مطابق، جتنا چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر بھی ہے اور خوب دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں لوگ تو نہیں دیکھ رہے، اچھا لوگوں کو تو پتہ نہیں چل رہا، ایک ذات ہے جس کو پتہ چل رہا ہے، اور اسی سے تو ڈرنے کا فائدہ ہے، اسی سے تو بچنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دیں کہ اللہ سے ہم ہر وقت ڈرتے رہیں، اس میں فائدہ ہمارا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ یعنی بہت سخت گرمی ہے، ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے، بارش کر دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں لوگ، پھر میں کیا کرتا ہوں؟ بارش برسا دیتا ہوں۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کا اصل میں مددگار ہے، اور خوب اپنی ذات میں حمید بھی ہے، تمام کے تمام خوبیاں صفات اللہ کے اندر ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش، آسمان اور زمین کی تخلیق، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور ان دونوں میں جو اس نے جاندار پھیلا دیے، وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ جب چاہے گا ان سب کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ یعنی آسمان و زمین کی وسعت اور اس کے اندر اس نے جو کچھ بھی پھیلایا ہے وہ اس کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ ہم تو نہیں جمع کر سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں کون کہاں پر ہے، کہاں پر کون سا کیڑا ہے، کہاں پر سمندر کے اندر کون سی مچھلیاں ہیں، اوپر کتنے پرندے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، جو کچھ بھی ہے، 2 ٹانگوں والے، 4 ٹانگوں والے، جو کچھ بھی میں نے اس میں پھیلایا، میں ان سب کو جمع کرنے پر قادر ہوں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو بھی تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ اچھا، یہ مصیبت، تکلیف قرآن مجید میں ہم نے کئی جگہ پر پڑھا، سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، جب بھی میرے مومن بندوں پر مصیبت پریشانی آتی ہے فوراً کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو جب کوئی کسی کے فوتگی کا پتہ چلے تب ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ نے کہا جب بھی میرے مومن بندے پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی، لائٹ چلی گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی دل دکھا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی میرے بندوں پر کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے وہ فوراً کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تو اللہ نے مصیبت کا تذکرہ اور جگہوں پر بھی کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں دنیا میں آزمائیں گے، یہ اللہ نے کہا،
خوف کے ساتھ، پھلوں کی کمی کے ساتھ، جانوں کی کمی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، مال کی کمی کے ساتھ، پھر اینڈ میں اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی مصیبت، تکلیف، آزمائش یہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ مصیبتیں، تکلیفیں آئیں گی، میں آزماؤں گا ضرور۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جب بھی تم پر کوئی تکلیف، مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کوئی تمہیں جلد بازی دکھانی ہوتی ہے، کوئی تم چاہے تو خیر جلدی سے مل جائے، یا تم نے کوئی سستی، غفلت، کوتاہی، اللہ کی نافرمانی، ٹھیک ہے نا، یا دنیا کی محبت میں یا لالچ میں کوئی بھی تم نے ایسا کام کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کہہ رہا ہے تم پر جو تکلیف، مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم پر جب بھی تکلیف آئے، پریشانی آئے، یہ تو پکی بات ہے آئے گی، سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ کا شکر، اس سے بڑی تکلیف بھی تو آ سکتی تھی، پھر اس کے بعد صبر، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے، اپنے حاجات اللہ کو بتانے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ذکر، اللہ کا یاد کرنا ہے، حسبی اللہ، حسبنا اللہ۔ کل بھی ہم نے پڑھا، پرسوں بھی ہم نے پڑھا، اللہ کہتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ میں اپنے بندے کو کافی نہیں ہوں؟ کیوں نہیں کافی یا اللہ؟ حسبی اللہ، آپ ہمیں کافی ہیں، حسبنا اللہ، آپ ہمیں کافی ہیں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ تکلیف کیا ہے؟ یہ پریشانی کیا ہے؟ ہم یقین مانے فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا جسم کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ ہمارا رب اس سے بڑی ذات ہے، بہت بڑی ہستی ہے ہماری ان تکلیفوں میں، ہماری پریشانیوں میں۔ ٹھیک ہے، انسانی کمزوریاں ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے، ہمارے دماغ کو ٹارچر ملتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کام گلا شکوہ نہیں، ٹھیک ہے نا، گلا شکوہ نہیں، ذکر، اللہ کا شکر، فوراً سب سے پہلے اللہ کا ذکر، حسبی اللہ، یا اللہ آپ مجھے کافی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ باتیں یاد کر لینی، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی یہ باتیں، غصے میں نہیں آ جانا، ناشکریاں نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر، حسبنا اللہ، حسبی اللہ۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بتائیے، میں نے آپ کو بھی بتایا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ذکر کے بعد پھر شکر ادا کرنا ہے، یا اللہ آپ کا شکر، آپ نے اتنی توفیق دی کہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، جتنی بھی تکلیف آئی، تکلیف، دکھ تو ہوا، یا اللہ اس سے بڑی تکلیف بھی تو آ سکتی تھی، شکر کریں۔ پھر اس کے بعد صبر کرنا ہے، پھر اس کے بعد رب کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں، دعا کرنی ہے، پھر اس کے بعد سبب اختیار کرنا ہے۔ بیماری آ گئی تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کوئی لوگوں کے الجھنے ہیں، کوئی لوگوں کو بدگمانیاں ہو گئی، اس وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف مل گئی، پھر سبب اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سبب اختیار کرنے کے بعد ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے، لوگوں کو ہماری تکلیف کا اندازہ ہو جائے۔ بعض دفعہ لوگوں کو تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں آپ ایسے ہی رو رہی ہیں، آپ ایسے پریشان ہو رہی ہیں، یہ کوئی بات ہے پریشان ہونے والی؟ ہم نے سبب اختیار کیا، لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا ہماری تکلیف کا، ہے نا۔ لوگ ہمارے اوپر سے وہ غم، وہ تکلیفیں ہٹانے کو تیار ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہے، دنیا کا دستور ایسے ہے، سبھی ایسے کرتے ہیں، آپ بڑے انوکھے بن رہے ہیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، پھر اللہ پر توکل کرنا ہے کہ اللہ تو نے ایک دن بنایا ہے نا، جس دن تو انصاف کرے گا۔ ہم صبر کر لیتے ہیں، ہم یہاں مقابلہ بازی نہیں کرتے، ہم یہاں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پھر کہہ رہے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، جو ایسے کرے گا، استغفار کرے گا، رب کا قرب تلاش کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے میں بہت ساری غلطیاں تمہاری میں معاف کر دوں گا۔ لوگ اگرچہ معاف نہیں کر رہے، میں معاف کروں گا۔ ہمیں رب کی معافی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کتنی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ ہمیں اس پہ رونا نہیں آتا کہ ہمارے اتنے گناہ ہیں، لیکن لوگ ذرا سا ہمارے ساتھ زیادتی کریں ہمیں رونا آتا ہے، ہمارا دل دکھتا ہے نا۔ ہمیں رب کی نافرمانی کر کے ہمارا دل دکھنا چاہیے، ہمیں رونا آنا چاہیے، ہمیں رب کے سامنے شرمندگی کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے، ہاتھ اٹھانا چاہیے، یا اللہ تو نے اتنی عزت دی، یا اللہ تو اتنا پالن ہار ہے، ہم تو غافل تھے، ہم تو نماز کے لیے بھی اٹھتے آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، اور تو ہمیں ٹائم پر سب کچھ دیے جا رہا ہے، سب کچھ نواز رہا ہے۔
تو اللہ کہہ رہے ویعفو عن کثیر، مجھ پر بھروسہ کرو گے، مجھ پر توکل کرو گے، مجھ پر امیدیں لگاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، میں پھر تمہاری بہت سی غلطیوں کو میں معاف کر دوں گا۔ اگر اللہ پر توکل نہیں کریں گے نا، یقین مانے وہ تکلیف ہمارے لیے زحمت بن جائے گی۔ اگر اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے نا، وہ پریشانی، وہ بیماری ہمارے لیے بہت بڑی تکلیف اور بہت بڑی زحمت بن جائے گی۔ مسائل بڑھ جائیں گے، مسائل کم نہیں ہوں گے۔ تو لہذا ذکر کرنا ہے اللہ کا، شکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر صبر کرنا ہے، پھر رب سے دعائیں مانگنی ہے، پھر سبب اختیار کرنا ہے، جانا ہے جائیں ڈاکٹر کے پاس۔ تو یہ نہیں ہے ہم تو بڑے نیک ہیں، تہجد پڑھ لی ہے نا، وہ کیا، وہ ڈینگی ہو گیا، وہ شوگر ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم دم کروا رہے ہیں۔ وہ دم بھی کریں اور سبب بھی اختیار کریں، ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، یہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر ایسا کرو گے، مجھ پر بھروسہ کرو گے، میں تمہاری بہت سی غلطیوں کو میں معاف کر دوں گا۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ کتنی بڑی بات اللہ نے کر دی۔ لوگوں کے آگے تو بے بس ہو، لیکن اللہ کو بڑا جانو، اللہ سے آگے نہیں نکل سکتے۔ لوگوں کے ساتھ برا سلوک مت کیا کرو، فرعون مت بنا کرو کہ ہمارا آرڈر چلے، ہماری بات مانی جائے۔ ہم چونکہ لڑکے والے ہیں، ہم چونکہ گھر کے بڑے ہیں، ہم چونکہ پیسوں والے ہیں۔ اللہ کہہ رہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تمہاری بھی پکڑ کر سکتا ہے، جیسے اللہ نے فرعون کی پکڑ کی، قارون، نمرود کی پکڑ کی۔ قارون کتنا خزانہ لے کر نکلتا تھا، اللہ نے زمین میں دھنسایا کہ نہیں دھنسایا؟ بہت بڑا اپنے آپ کو فرعون سمجھتا تھا، آنا ربکم الاعلی، کیا ایسا غرور اور گھمنڈ ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ نمرود کے بارے میں آتا ہے، مچھر وہ اس کی تکلیف کا ذریعہ بنا، اپنے سر پر خود مارتا تھا۔ اتنے غرور و گھمنڈ میں مبتلا رہنے والے لوگوں کا اللہ نے جو انجام کیا، اللہ کہہ رہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اللہ سے تو نہیں آگے نکل سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے سمندروں میں چلنے والے پہاڑوں کے مانند جہاز۔ اگر ہوا کا رخ ہی دوسری طرف ہو جائے تو کیسے چلیں گے یہ جہاز؟ یہ تو اب آ گئے نا ہوائی جہاز، پہلے تو کشتیاں اور جہاز پانی میں چلتے تھے۔ اللہ کہہ رہے اس کی نشانیوں میں سے ہے، تم اتنے بڑے بڑے سفر کر لیتے ہو، اتنا بڑا بڑا سامان، ہیوی سامان تمہارا ان جہازوں کے اندر، ان کشتیوں کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ پیٹرول بھی تو بعد میں دریافت ہوا، پہلے ہواؤں کے ذریعے چلتے تھے یہ۔ ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہری، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے تو وہ کھڑے کھڑے رہ جائیں گے سمندر کی سطح پر۔ ہوا چلتی ہے تو یہ چلتے ہیں، جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے تو یہ سواریاں پھر چلتی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے۔ سمندر کی تہوں میں کون ہوتا ہے جو سنبھالتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ یقین مانے نیچے بھی پانی، پانی کے اندر بھی اندھیرا، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی اوپر نیچے جگہ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو وہاں پر ہواؤں کو چلا کر پرسکون طریقوں سے تمہاری کشتیاں، تمہارے جہاز کنارے لگواتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر کرنے والے کے لیے۔ اگر ایک کمی ہے، دوسری تو اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے، دوسرا تو احسان ہے، تازہ ہوا ہے، سورج نکلتا ہے، رات ہو جاتی ہے، اللہ نے پانی کھلا فروانی کے ساتھ دیا ہوا ہے، اور نعمتیں تو اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ اگر ایک آزمائش ہے، اگر ایک تنگی ہے، اللہ نے ہاتھ پاؤں تو دیے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا وہ چاہے تو تباہ کر دے ان جہازوں کو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ویعفو عن کثیر، میں بہت سی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہوں اور درگزر کر دیتا ہوں۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ کہیں نہیں جا سکتے۔ اچھا، یہاں تک آنے کے بعد اب یہاں کیونکہ یہ مکی صورت ہے، مکی صورت میں آپ کو پتہ ہے کہ
توحید، رسالت، آخرت، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نعمت، قدرت کے نظارے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرواتے ہیں۔ اگلا جو رکوع شروع ہو رہا ہے، اس رکوع میں جو آئندہ 8 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ وہ آثاب بیان کر رہے ہیں جو دین کو قائم کرنے کے لیے، جو سچا مومن بننے کے لیے ان خوبیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جس کی ضرورت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہے۔ اللہ ان خوبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے نا۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی۔ یہ مال، یہ اولاد، یہ صحت، یہ جوانی، اللہ کہہ رہے ہے جو کچھ تمہیں دیا گیا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، ہاں جو اللہ کے پاس تم جمع کرواؤ گے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے تو ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس تم جمع کرواتے ہو وہ باقی رہے گا۔ ہم کھا لیتے ہیں، ہم پی لیتے ہیں، ہم بڑے خوش ہو کر کھاتے پیتے ہیں، ختم، سب ختم۔ وہ کہتے ہیں کھاتے کھاتے تو خوب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اپنے پاس جو میٹیریل چیزیں ان پر کیا فخر غرور کرنا، ہاں جو اللہ کے پاس جمع کروا دیں صدقہ خیرات کر کے، کسی کی مدد کر کے، کسی کی دلجوئی کر کے، کسی کو خیر کی بات کر کے، اللہ کے پاس جو جمع کرواتے ہیں اعمال صالح، اللہ کہہ رہے ہیں وہ بہتر بھی ہیں اور وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اور ان لوگوں کے لیے بہتر ہوگا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا نا، یہود و نصارہ کی کوئی نیکی قبول نہیں، اگرچہ وہ ہم سے زیادہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں لیکن ان کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ ہمارا تو یعنی مومن کسی مومن کو مسکرا کر بھی دیکھتا ہے نا، وہ بھی نیکی۔ راستے میں سے کوئی تکلیف دہ چیز صرف ہٹا دے، وہ بھی نیکی۔ نیکیاں ہی نیکیاں مومن کے لیے، صرف نیت ہو تو مومن کا تو ہر عمل ایمان لانے کے بعد اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یہ ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بڑی خوبی اللہ نے بیان کر دی، توکل کرنا، ٹھیک ہے۔ جنت کے حصول کے لیے ایمان کے بعد توکل بہت ضروری ہے۔ حالانکہ یہ ایک روحانی عبادت ہے لیکن اس کا اظہار رویوں سے ہوتا ہے۔ اگر توکل ہی نہ ہو ہم بہت غصے میں ہو جائیں گے، ہمارا جو دل میں آئے گا ہم منہ سے بولیں گے، ہم کسی کو اچھا سمجھیں گے ہی نہیں۔ اگر ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہوگا، اگر ہمارا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوگا، ہم کبھی خیر کریں گے نہیں، ہم کہیں گے ہمیں خیر مل ہی نہیں رہا، ہم کیوں خیر کریں۔ اگر اللہ پر بھروسہ نہیں ہوگا ہمارا، ہم دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کریں گے، نہیں بنیں گے تو اپنے آپ کو ختم کر دیں گے۔ نہیں چاہیے ہمیں ایسی زندگی۔ اللہ پر توکل بہت ضروری ہے۔ اگر توکل نہ ہو تو ہمارے رویوں سے، ہمارے اخلاق سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہم بہت ڈپریشن میں ہیں، ہم اللہ سے بہت مایوس ہیں، ہمیں کوئی خیر ملی نہیں۔ تو لہذا جنت کے حصول کے لیے توکل بہت ضروری چیز ہے۔ ہم نے اللہ پر توکل کرنا ہے کہ اللہ ہمارا بہت بڑا پالن ہار ہے، اللہ ہمارا بہت کیئر ٹیکر ہے، اللہ ہمارا یعنی اللہ کو ہم نے اپنا سب کچھ ماننا ہے۔ بالکل ہم نے کس پر ڈیپینڈ کرنا ہے؟ اللہ پر۔ ہمارا ہر قسم کا خیر کہاں سے ہمیں مل رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کو اپنا کار ساز ماننا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ، توکل کرنے والے لوگ جب اللہ کے لیے کوئی نیکی کرتے ہیں مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے جمع کروا دی، اب وہ ضائع نہیں ہوگی۔ تو لہذا پھر ان کو جو جنت ملے گی وہ بہت بہتر، بہت پائیدار اور بہت بڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت کی جو چیزیں ہیں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں وہ باتیں آئیں، اس جنت کو ہم کیسے چھوڑیں؟ عورت بڑی پلاننگ کرنے والی ہوتی ہے، کوئی ٹھان لے نا، کمیٹی ڈالے گی، اس سے پیسے لے گی، اس سے پیسے لے گی، جو وہ ٹھان لے وہ کرتی ہے، بڑی مضبوط ارادوں والی ہوتی ہے، بڑی لمبی پلاننگ کرتی ہے، اور جو سوچ لینا وہ کر بھی لیتی ہے۔
اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق دیں کہ اللہ کے ہم نیکیاں جمع کروائیں تاکہ جنت کی جو پائیدار چیزیں، جو مضبوط چیزیں، جو بہت بہترین چیزیں، جو جنت بہت بڑی ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کہہ رہے اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین آسمان سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، اور اللہ کہتا ہے وہ میں نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ تو ہم نے جنت حاصل کرنی ہے اور جنت میں جانے والے اعمال کرنے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل ضرور کرنا ہے۔ سب سے پہلی خوبی توکل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ خوبیاں بتا رہے ہیں کہ توکل کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، یہ لوگ اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ کہ میں نے اور آپ نے، ہم سب نے خود چیک کرنا ہے، ہمارے اندر یہ برائی ہے تو ہم نے خود چھوڑنی ہے۔ تو بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جس پر اللہ حد طے کر دے، جس پر اللہ بتا دے کہ یہ حرام ہے، جس پر اللہ کہہ دے کہ میں نہ ان سے کلام کروں گا، نہ میں ان کو پاک صاف کروں گا، اور نہ ہی میں ان کی طرف نظر رحمت کروں گا، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ چاہے شرک ہو جائے، چاہے جھوٹ ہو جائے، چاہے چوری ہو جائے، چاہے والدین کی نافرمانی ہو جائے، چاہے زنا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ اللہ کہہ رہا ہے یجتنبون کبائر الاسم، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ نہ وہ آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، نہ وہ کانوں سے گناہ کرتے ہیں جس پر اللہ نے حد قرار دے دی کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، تو وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں، اور والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہم سب کے یعنی مومن کبھی غصہ نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر اللہ نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ ہم تو بڑے فخر سے بتاتے تم نے میرا غصہ نہیں دیکھا، تمہیں پتہ نہیں ہے میں بہت غصے کی تیز ہوں۔ بھئی ان باتوں سے روب ڈالنا ہے، یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ یہ بہت بری بات ہے۔ میرا غصہ ایسا ہے، ایسا، پھر میں کسی کو نہیں چھوڑتی، یہ کوئی فخر کی باتیں نہیں ہیں، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، آپ نے فرمایا بہادر وہ ہے جو غصے کو پی جائے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کہہ رہا ہے ایسی نیکیاں کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یقیناً غصہ آتا ہے انسان کو، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم انسان نہیں ہمیں غصہ نہ آئے، ہمارے مزاج کے خلاف کام ہوتے ہیں۔ اب ہم نے اس کی تیاری پہلے سے کرنی ہے۔ غصہ آئے تو کیا کریں؟ جو منہ میں آئے گا وہ بولیں گے؟ نہیں، میرے نبی نے تربیت کی، میرے نبی نے فرمایا اس جگہ کو چھوڑو جن پر تمہیں غصہ آتا ہے۔ میرا تو یہ ایکسپیرینس ہے، ان لوگوں کو چھوڑ دے، انسان اس وقت سامنا ہی نہ کرے، انسان اٹھ جائے، انسان چلا جائے۔ غصہ آ رہا ہے، باتیں بری لگ رہی ہیں، فوراً اٹھیں، وہاں سے جگہ چینج کر دیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا پھر بھی غصہ کم نہیں ہو رہا، ہوتا ہے نا بہت عروج پر، بچپن سے ہم نے سیکھا ہوتا ہے غصہ دکھانا، ہمارا تو خاندانی غصہ ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا پانی پی لو، پھر نہیں غصہ کم ہو رہا بیٹھ جاؤ، پھر نہیں غصہ کم ہو رہا، میرے نبی نے فرمایا پھر نہا لو۔ اب تو سائنس نے ریسرچ کر لی، میرے نبی 1400 سال پہلے یہ باتیں بتا کر گئے۔ لیکن ہم نے نا اس کی تیاری پہلے سے کر کے رکھنی۔ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی زبان، اپنے غصے کا خود کو پتہ ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کے کیا طریقے ہیں، بہرحال ٹائم ہوتا تو میں پوچھتی کہ آپ لوگوں کو غصہ آتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن جو میرے نبی نے بتایا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصہ آتا ہے تو غصہ دکھاتے نہیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اس کو تو چھوڑیں گے نہیں۔ تو توکل کرنے والے لوگ انتقام نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے۔ جب غصہ آتا ہے تو اپنے معاملات کو کس پر چھوڑ کرتے ہیں؟ اللہ پر۔ توکل کا مطلب ہم تو یہ کرتے ہیں نا، ہم اللہ پر بڑا توکل کرتے ہیں۔ غصہ پینے والے لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ بدلہ لے گا، اللہ خود ہی حساب کر دے گا، اللہ خود ہی دودھ اور پانی الگ الگ کر دے گا، حق
خود اللہ کلیئر کر کے دکھا دے گا. ہم کیوں غصے میں لال پیلے ہو کر ان کی اگلی پچھلی ساری برائیاں بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ کتنا برا ہے؟ نہیں. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کو بھی جب غصہ آتا تھا تو صحابہ کرام آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے. سب سے بڑی بات اپنے منہ کو سی لیں، پی جائیں. تو توکل کرنے والے لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، انتقام نہیں لیتے. عورتوں کے اندر بڑی یہ بات ہوتی ہے، بری بات. مردوں کا تو ہم سمجھتے ہیں غصے کے تیز ہیں، لیکن عورتیں بھی اپنے اوپر اتنا برڈن لے لیتی ہیں، اتنا برڈن لے لیتی ہیں کام کے لحاظ سے، ذمہ داری کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا. اتنے اپنے آپ کو بڑے بڑے کاموں میں ڈال دیتی ہیں، بہت بڑی ذمہ داریوں میں ڈال دیتی ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑی ہو کر پھر رونے لگتی ہیں اور پھر بولنے لگتی ہیں، پھر زبان پر کنٹرول نہیں رہتا. تو اپنا وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے اعصاب کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارا جسم ویک ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے اندر برداشت کی کم. اس بات کو ہم سمجھیں، یہ ہماری کوئی کمزوری نہیں، ایک حقیقت ہے. ہم جتنا مرضی باہر سے خوبصورت نظر آئیں لیکن ہماری اندر سے باڈی کمزور ہو رہی ہے دن بدن. ہم اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، ہم اپنی عمریں چھپاتے رہیں لیکن اندر کی حقیقت نہیں چھپ سکتی. ہماری پوری باڈی اندر سے کمزور ہو رہی ہے. جس دن زیادہ تھک جائیں اس دن زیادہ جلدی غصہ آتا یہی ہے. ہوتا ہے اب وقت کے ساتھ جیسے ہم ہاں جی نیچے جا رہے ہیں تو یہ آتا ہے نا. تو ہمارا برداشت کم ہو جاتی ہے ہے نا. تو مت برڈن لیں زیادہ، مت کام بکھیڑیں اپنے. ہمارا رب کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے کہ دنیا کو چھوڑو، کام کرو. بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں اتنے ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں سب کچھ اپنے کنٹرول میں رکھیں. بس چھوڑو معاملات، ذمہ داریاں چھوڑو. سب ذمہ داریاں جب اپنے ہاتھ میں رکھو گے تو پھر پاگل ہو جاؤ گے غصے میں. اور پھر لوگ کیا کہ یہ تو پاگل ہی ہے، اس کو تو بہت بولنے کی عادت ہے. کسی کو نہیں چھوڑ، کوئی آپ کی بات سمجھے گا نہیں، آپ کی ویلیو ڈاؤن ہوتی جائے گی. جب اللہ آپ کو ڈاؤن کر رہے ہیں آپ اس حقیقت کو سمجھیں. آپ کیوں اپنے ہاتھ میں ذمہ داری لینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے حکم سے چلے، ہمارا آرڈر چلے، ہماری بات مانی جائے؟ کچھ چھوڑنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے بڑے ہو گئے، اب ان کی ذمہ داری. حق بات کریں جب وہ سننے کے موڈ میں ہوں اور بہتر طریقے سے بات کریں. اپنے غصے کو پی جائیں. غصہ آتا ہے لوگوں کو چھوڑیں، جگہ کو چھوڑیں، پانی پئیں، اپنے آپ کو سنبھالیں. آپ اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ حرام ہے. ہم یہ بات ہم یاد نہیں رکھتے. غصہ حرام ہے. لو یہ تو حرام چیز ہے، ہم کیوں کھائیں پئیں؟ غصہ بھی حرام ہے. ایک مومن کے لیے غصہ حرام ہے. اس نے غصہ نہیں کرنا. حرام چیز کیوں کھائے؟ ہاں صبر برداشت کرنے کو ہمیں کہا گیا، اور پھر ساتھ ہی کہا گیا غصے کو بھی پیو، غصے کو بھی برداشت کرو. کیونکہ غصہ جب انسان کو آتا ہے، انسان اپنا کسی ہوش میں نہیں رہتا، دوسروں کو باتیں نہیں کرنے دیتا ہے نا. اور پھر اس کے علاوہ انسان کوئی اچھی بات نہیں منہ سے نکالتا، اول فول بکتا ہے انسان. جو اللہ نے عزت دی ہوئی ہوتی ہے، جو معیار بنایا ہوتا ہے محنتیں کر کر کے، قربانیاں دے دے کر، وہ غصے میں آنے کے بعد ہم فوراً بہا دیتے ہیں، سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں. والکاظمین الغیظ، یہ وہ کر سکتا ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا نا، ذکر، شکر، صبر، دعا. وہ غصے کو پی بھی سکتے ہیں. جس نے کبھی بس جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھی اور لپیٹو بس اللہ سے تعلق ختم، ذکر کیا ہی نہیں، شکر کیا ہی نہیں، دعا مانگی نہیں، رب پر توکل کیا نہیں، اس کے لیے بہت مشکل ہے غصے کو برداشت کرنا. تو لہذا اپنے اندر یہ عادت ڈالنی ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت غصہ نہ دکھایا کریں، معاف کر دیا کریں. کل میں نے آپ کو ثمامہ بن اسال والا واقعہ سنایا نا. میرے یعنی کوئی منہ پر امام الانبیاء کو کہے تیرا چہرہ مجھے سب سے زیادہ برا لگتا ہے، تیرا شہر مجھے سب سے زیادہ برا لگتا ہے، تیری بات سے مجھے بہت زیادہ نفرت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا جواب نہیں دیا. آپ سمجھ گئے یہ تو نادان ہے. یعنی ہم اپنے کام، ہمارے ہاں جو کام کرنے والے آتے ہیں، یہ جو ہمارے ملازم ہوتے ہیں، جو ہمارے انڈر لوگ ہیں، ان کا لیول اور ہمارا لیول برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہمارے بالکل صحیح معیار کا کام کر ہی نہیں سکتے. اگر ہمیں معیار چاہیے تو پھر ہم خود کر لیں. ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں اگر وہ ہمارے معیار کا کم کام کر رہے ہیں. جتنا بھی انہوں نے کر دیا انہیں تھپکی دیں، آپ نے بہت اچھا کیا،
جو کمی ہے وہ خود پوری کر لیں، لیکن اس کے ساتھ طنز و طعنے نہیں کرنے، اس سے محبت نہیں بڑھے گی، نفرت بڑھتی ہے۔ وہ کہیں گے یہ اس کی تو عادت ہے، ہم بھی کام سے کر کے نہیں دیں گے، پھر روز روز کیا غصے ہوتے رہیں گے۔ آپ کو میں بتاؤں غصہ کرنے سے نا بڑی انرجی لگتی ہے، بہت۔ آپ کو لوگوں کو لگتا ہے غصہ کرنے سے انرجی تھک کے بیٹھا ہوتا ہے انسان کا جسم کام بہت زیادہ، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ پورے جسم کو ہم ایک دم پورے جوش میں لے آتے ہیں، اور جوش میں لانے کے بعد اور پھر پوری طاقت کے ساتھ ہم الٹا پلٹا بولتے ہیں، نہ ہمارا دماغ کام کر رہا ہے نہ ہمارا جسم کنٹرول میں ہے۔ تو ان سب نقصانوں سے بچنے کے لیے میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جایا کرو، غصہ مت کیا کرو، وہ بھی انسان ہیں، اگر ان سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے ہم یغفرون، انہیں معاف کر دیا کرو، ان کی غلطیوں کو درگزر کر دیا کرو۔ اگلی خوبی والذین استجابوا، یعنی ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ توکل کرنے والے لوگ کیا کرتے ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں، جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی پکار کا جواب دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، اپنے جسم، اپنی جوانی، اپنا پیسہ، اپنی ہمت طاقت پر غرور و گھمنڈ نہیں کرتے، رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، صرف لوگوں پر حکومت نہیں جتاتے رہتے، روک ٹوک لوگوں کو کرتے نہیں رہتے۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اللہ پر جو ہے نا بھروسہ کرنے والے یہ لوگ، توکل کرنے والے لوگ اپنے رب کی آگے جواب دیتے ہیں، کیا کر کے، اطاعت کر کے، اور اطاعت کا سب سے پہلا کام کیا ہے، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں ہوں نا ایسے لوگوں کے ساتھ جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لہذا جو نماز کا کہا اللہ نے، اللہ پر توکل کرنے والے لوگ اہم کام چھوڑیں گے، نماز پڑھیں گے، ورنہ تو وہ کہیں گے لو اگر یہ کام نہ کیا تو ہم تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ نماز پڑھیں گے، اپنی دکانیں بند کریں گے، خواتین گھر میں اہم کاموں کو چھوڑیں گے، اہم کام چھوڑیں گے، کیونکہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اللہ پوری کروا دے گا۔ نماز قائم تو کریں۔ وہ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا نماز کا۔ اہم کاموں کو چھوڑ کر جب نماز قائم کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے میں پھر تمہاری ذمہ داری میں لے لوں گا۔ اور پھر اگلا کام کیا کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ ہمارے اندر جو کمی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، آپس میں مشورے کرتے ہیں، ہے نا۔ ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم خود ڈکٹیٹر بنے، ہماری بات مانی جائے، ہم چونکہ گھر کے بڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نمونہ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر بھی جس جگہ خیمہ لگایا، صحابہ کرام نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول اگر اس خیمے کی جگہ یہاں پر اس جگہ کے بجائے اس جگہ اگر خیمہ لگا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے کہا اچھا، آپ نے وہ خیمے اکھڑوائے اور اکھڑوانے کے بعد اس جگہ لگائے جہاں صحابہ کرام نے مشورہ دیا، کیونکہ یہ دنیاوی معاملہ تھا۔ دنیاوی معاملہ میں جن کاموں میں صحابہ کرام کو ایکسپیرینس ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کرتے تھے، ان کی بات مانتے تھے۔ اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو کہا کہ اس درے پر مقرر رہنا، لیکن انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا جس کی وجہ سے نقصان ہوا، ہے نا۔ سب کے مشورے سے آپ نے وہاں پر کہا تھا کہ یہ ایک کونا رہتا ہے، یہاں سے جو ہے دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ اس پہاڑی پر کچھ لوگوں کو مقرر کیا اور کہا کہ تم لوگوں نے یہاں سے ہلنا ہی نہیں ہے جب تک کہ میں نہ کہوں۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب دشمن چلے گئے ہیں، جنگ ختم ہو گئی، انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا، تو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دان شہید ہوا، صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اللہ نے آیات اتاری کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاعف عنہم، اب ایسا نہ سوچنا کہ اب ان سے کبھی مشورہ نہیں کروں گا، ان کو معاف کر دیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں، اور وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کرتے رہنا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کام میں ہم لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں سب کی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی، بجائے اس کے کہ ایک بندہ کہے میری بات مانی جائے، نہیں بس میری بات ماننی ہے، میں کسی کی نہیں سنتی،
सबसे मशवरा करें, सब नफ़ा नुकसान की बात करेंगे, सबको लेकर चलें, सबके मशवरों से चलें, सबके एक्सपीरियंस से चलें, उसमें ज़्यादा चांस है कि नफ़ा ज़्यादा होगा, नुकसान कम होगा। या ये कहेंगे नहीं हम डिक्टेटर बन गए, हमारी बात मानी जाए, बस मेरी बात मानी जाए। मानते क्यों नहीं पता नहीं, मेरी बात अब नहीं मैं बताऊंगी, अब मैंने कोई बात नहीं करनी, मैंने कोई मशवरा नहीं देना। पिछली दफ़ा कोई बात मेरी मानी थी, पिछली दफ़ा भी तुम लोगों ने सुनी नहीं, अब मैं क्यों बताऊं। अल्लाह कह रहे मशवरा ज़रूर सबसे करो, फिर अल्लाह से भी मशवरा करो, फिर जिस पर दिल मुतमईन हो जाए वो करो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के मौके पर भी, जंग ओहद के मौके पर भी, और इसी तरह जंग खंदक के मौके पर सुलेमान फ़ारसी ने मशवरा दिया था ना, खंदक खोदें। आपने उनके, हालांकि वो आपके ख़ानदान के नहीं थे, वो तो फ़ारस से आए थे, आपने उनके मशवरे को अहमियत दी। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल हमारे यहाँ जंग के लिए ये करते हैं, आपने उनके एक्सपीरियंस से, उनके मशवरे से फ़ायदा उठाया। इसी तरह सुलह हुदैबिया के मौके पर सहाबा कराम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पता है एहराम बांध कर आ गए थे। अल्लाह ने ख्वाब दिखाया था और ये समझे कि हम इस साल हज भी करेंगे, एहराम बांध कर आए कि हम उम्रा भी करेंगे और हज भी करेंगे। लेकिन जब कफ़ार मक्का ने अंदर नहीं जाने दिया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह ने कहा कि आप अपना एहराम खोलिए, जाने नहीं दे रहे, शराइत तय हो गई, अगले साल आप आइएगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना एहराम खोला, अपने बाल मुंडवा दिए, तो सहाबा कराम में से कोई भी नहीं उठा। वो इतने शदीद गम में मुब्तला थे कि उनको हिम्मत ही नहीं हुई कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जो आप कर रहे हैं वो हम उठ के करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए। आपके साथ आपकी ज़ोजा उम्मे सलमा थी, आप उनके ख़ैमे में आए और आने के बाद कहा कि पता नहीं पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने तमाम सहाबा से कहा है कि अपने एहराम खोल दें, अपने सर मुंडवा दें, हम अगले साल आकर उम्रा और हज करेंगे, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उम्मे सलमा ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये बहुत शदीद गम में हैं, आप अपने बाल मुंडवाएं और आप अपना एहराम खोलें और आप बैठ जाएं, देखिएगा ये साहबा कराम करेंगे। अब ये देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा किससे कर रहे हैं? अपनी बीवी से। इमामुल अंबिया, कोई मर्द की शान कम नहीं हो जाती घर की बीवी से मशवरा करे। बाज़ मर्दों का तरीका होता है बीवी को कोई बात बतानी ही नहीं है, लो ये इसको कुछ समझ है, ये बेवकूफ़, उनको पता नहीं कि जहालत है बहुत बड़ी। मेरा नबी मशवरा कर रहा है अपनी बीवी से, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, मशवरा करें, चाहे बीवी है, चाहे ख़ानदान के लोग हैं, चाहे कोई बच्चा है, मशवरा ज़रूर करें सबके मशवरों से, सबके एक्सपीरियंस। यानी ये कहते हैं ना एक एक और दो 11, दो लोगों की समझ बूझ आ गई ना, हर एक से पूछें कि आपका क्या ख्याल है इस मामले में, हम क्या करें। मोमिन मशवरा करता है, बरकत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मशवरे में हमेशा बरकत होगी और मशवरा करना अल्लाह को पसंद है। और मोमिन अब किसी अनाड़ी से भी मशवरा ना करें, मोमिन मोमिनों से मशवरा करेंगे, समझदार लोगों से मशवरा करेंगे, किसी अनाड़ी से मशवरा ना करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से मशवरा कर रहे हैं, अपनी बीवी से मशवरा कर रहे हैं। एक बंदा जब खुद ही अपने ऊपर जिम्मेदारी सारी ले ले ना, किसी से मशवरा ना करे, उस काम में हो सकता है नफ़ा भी हो, उस काम में हो सकता है नुकसान भी हो। और जब मशवरा करते हैं सब मुतमईन होते हैं, लोगों को रंजिश नहीं होती कि कोई इदारा हो जाए, कोई भी कोई काम करना हो जिसमें सब लोगों से मशवरा लिया जाए, सब लोग जब मशवरा देते हैं लोगों को रंजिश नहीं होती कि इन्होंने करनी अपनी मर्ज़ी है, ये हमारा ख्याल नहीं रखते, इनको हमारा एहसास नहीं, लोगों को रंजिश नहीं होती। अगर सबसे मशवरा कर दें तो सबको महसूस होता है कि हमें भी वैल्यू दी, और किसको अच्छा नहीं लगता कि हम वैल्यू दें, है ना। हम ये जो लिबास पहनते हैं, हम ये जो मेकअप करते हैं, अपने आप को संवारते हैं, अहमियत के लिए तो करते हैं, वैल्यू के लिए तो करते हैं। इतने जद्दोजहद क्यों करते हैं? लोगों को पता चले, लोग हमें वैल्यू दें, लोग हमें देखें। अगर कोई मशवरे में आपको अहमियत दे दे तो लोगों के दिल खुश होते हैं, लोगों के दिल मुतमईन होते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। तो किसी भी लिहाज से अगर हम लोगों को अहमियत, लोगों को वैल्यू हम दे सकते हैं तो दें हम। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह कह रहा है जो भी मैं उन्हें देता हूँ वो उसमें से खर्च करते हैं। तो ये थी खूबियाँ, इसी बात से हम आगे चलाएंगे। सूरत थोड़ी सी रह रही थी लेकिन
کوئی بات ایسی آ جاتی ہے کہ جس کو زیادہ کلیئر کرنا ہوتا ہے، اس پر زیادہ زور دینا ہوتا ہے، تو وہ بات جو ہے ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ باتیں دلوں میں اتارنے کی توفیق دیں. ہمارا یہ بیٹھنا ہمارے لیے نفع مند ہو جائے، یہ علم ہمارے لیے نفع مند بن جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین. کو کامل صحت عطا فرمائے. آمین آمین. آمین.